السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک فنی ناول پڑھنے والی ہوں جس کا نام ہے جنجوا ہاؤس اور اس کے رائٹر ہیں سائمہ اکرم۔ تو چلیے بنا دیری کی اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مبارک ہو نوجوانوں، تندے باد مخالف نے 2 عقاب گرا دیے ہیں۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور مہروز کا اعلان کرتا ہوا منہ اسی زاویے میں جو کھلا تو پھر بند ہونا ہی بھول گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں پورے کا پورا اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی تھی کہ وہاں بیٹھے داجی اسے اپنی عقابی نظروں سے تاڑ چکے تھے، حالانکہ ان کی سنہری زنجیر والی اینک ان کے سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس فسادن شرمیلی کا مقبرہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروں گا، مستقبل کا آرکیٹیکٹ مہروز اپنے کان کھجاتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ گھر کی ملازمہ شرمیلی بیگم کی غلط مخبری کی وجہ سے وہ داجی کی حد تک چڑھ چکا تھا، جس کا کہنا تھا کہ داجی کسی ہنگامی دورے پر ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے ہیں۔ سامنے ہی اس کا بڑا بھائی احسن اور دونوں چچزاد کزن فیضان اور شجیل داجی کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائی بیزاری سے وہ بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ سب کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ برخوردار، یہ منہ میں بڑبڑ بعد میں کر لینا، ذرا اپنا چہرے مبارک بھی اس بڈھے کو اندر آ کر دکھا دو اگر غلطی سے آ ہی گئے ہو۔ داجی کے طنزیہ انداز پر تابندہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ خود بھی پچھلے 1 گھنٹے سے اقبال کے نظریے عقل و عشق جمائیاں لیتے ہوئے سن رہی تھی۔ لو، اپنے آپ دام میں صیاد آ گیا۔ احسن کو اس نئے شکار کو دیکھ کر بڑی خبیث سے خوشی ہوئی، حالانکہ یہ شکار اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ خود بھی 1 گھنٹے سے داجی کی ٹانگیں دبانے، جبکہ اس کا چچازاد کزن فیضان اور شجیل ان کے کندھے کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ احسن نے اسے دیکھ کر فوراً ایک ٹانگ رضاکارانہ طور پر اس کے حوالے کی، جس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اب چاروں کزن احسن، مہروز، فیضان اور شجیل داجی کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ تابندہ کو جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے بمشکل 3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ان 3 دنوں میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے خاندان کو بات گھما پھرا کر کرنے کا چسکا ہے۔ اکثر باتیں تابندہ کے سر سے کسی جیٹ طیارے کی طرح گزر جاتی اور وہ احمقوں کی طرح ان سب کو ایک دوسرے کے کوڈز کو ڈی کوڈ کرتے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ایک دوسرے کے مبہم اشاروں کو بھی اس قدر سرت سے سمجھتے تھے کہ تابندہ ہکا بکا رہ جاتی۔ پہلے دن تو وہ داجی کے 3 بیٹوں کی 9 عدد اولادوں کے ناموں میں الجھی رہی، حالانکہ گھر میں موجود 3 لڑکیاں اپنی ایک چچی کے ساتھ کوئی شادی اٹینڈ کرنے سیالکوٹ گئی ہوئی تھی، اور گھر پر آج کل صرف 6 لڑکوں کا اجارہ داری تھی، جن میں احسن، مہروز اور رضوان 3 بھائی، فیضان اور شرجیل 2 اور فراز اکلوتا بھائی تھا۔ برخوردار، یہ تندوے باد مخالف نے خیر سے کون سے 2 عقاب گرا دیے ہیں؟ داجی کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی نے مہروز کی روح فنا کی۔ ایسے ہی بونگیاں مار رہا تھا۔ مہروز فیضان کو اشارہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے داجی کا دھیان بٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ان کے کندھوں کو اور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ بونگیاں تو خیر تم سبھی مارتے ہو، اب میں مہمان بچی کے سامنے کیا کہوں؟ داجی نے اینک آنکھوں پر رکھتے ہوئے کڑے تیوروں کے ساتھ مہروز کو ہراسا چہرے کو دیکھا، جبکہ مہمان بچی خود بھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ کچھ نہیں داجی، میں تو ویسے ہی شعر پڑھ رہا تھا۔ مہروز نے بوکھلا کر صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ دفع کریں داجی مہروز کو، اس کی تو اردو شروع سے ہی کمزور ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اقبال ہمیشہ عشق کو ہی عقل پر کیوں فوقیت دیتے تھے؟ فیضان نے اپنی طرف سے مہروز کی جان چھڑانے کی عمدہ کوشش کی، لیکن یہ کوشش اسی کے گلے پڑ جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ برخوردار، مہروز کی اردو کمزور ہے پر میری یادداشت نہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک زوردار گھوری ماری۔ خیر سے تم نے FSC کے امتحانوں میں جو چند چڑھایا تھا اور اردو کے پرچے میں گریس مارکس کو پھنا لٹکایا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ اور اس دن تمہارے باپ نے جو تمہاری چھترول کی تھی تو آیوڈیکس میں نے ہی تمہارے پنڈے پر لگائی تھی۔ داجی نے گھر کا ایک انتہائی واہیات راز فاش کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اپنی چھڑی اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اچھل کر کارپیٹ پر تابندہ کے قدموں میں جا گرا۔ تابندہ اس ڈرون حملے پر بوکھلا کر جو کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی میڈیکل کی بھاری بھرکم کتاب فلور کشن پر مزے سے بیٹھے احسن کا سر توڑ گئی۔ ہائے میں مر گیا! احسن نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ اوف، آج میں نہیں بچوں گا، لگتا ہے کہ میرے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ احسن نے سر پر ہاتھ رکھ کر کمال کی اداکاری کی۔ تابندہ کا خفت کے مارے برا حال ہو گیا۔ برخوردار، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، داجی کو زیادہ دا لگانے کی ضرورت نہیں۔ داجی نے اپنی تیر مار کا مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، اپنی اوور ایکٹنگ بھی بند کرو۔ جو چیز تمہارے سر میں موجود ہی نہیں، اس کی چولیں ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داجی نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی ٹانگیں اور زیادہ پھیلا لی اور آنکھ کے اشارے سے انہیں دوبارہ دبانے کا اشارہ کیا۔ داجی، آپ کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیا کریں۔ احسن نے دہائی دیتے دیتے انہیں مفت مشورے سے نوازا۔ یہ آئے گئے کا خطاب خالصاً تابندہ کے لیے تھا، جو وہ پچھلے 3 دن سے کثرت سے سن رہی تھی۔ میں تو خیال کر ہی لوں گا،
تم بھی کچھ بوڑھے دادا کا خیال کر لیا کرو۔ داجی نے احسن کے سر کو سہلاتے ہوئے مہروز اور فیضان کو گھورا۔ یہ احسن کے دائیں بائیں کھمبے بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، آ کر ٹانگیں دباؤ میری شرافت سے، انہوں نے شاہی انداز میں حکم دیا۔ تینوں نے ہی بے دلی سے دوبارہ اپنی آپ پوزیشن سنبھال لی، جبکہ اس سچویشن میں شرجیل آرام سے کھسک گیا تھا۔ یہ داجی کو بھی اکبر اعظم بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے، سارے شوقی آخری مغل بادشاہوں کی طرح کے ہیں۔ مہروز کی بیزاری سے کی گئی بڑبڑاہٹ تابندہ کے سماعتوں تک آرام سے پہنچی، جو اس ساری سچویشن میں انتہائی خفت زدہ انداز میں کھڑی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی رنگ برنگے رویے اس کو بوکھلا رہے تھے۔ بیٹا آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، اس گھر میں ایسے ڈرامے تو دن رات چلتے ہیں، تم ابھی نئی ہو نا اسی لیے گھبرا رہی ہو۔ داجی نے ہونق بنی تابندہ کو کھڑے دیکھ کر شفقت سے لبریز لہجے میں کہا تو بادل نخواستہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ایک تو اس جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے کم ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک وہ اپنے کزن کے نام اور شکلوں سے بھی اچھی طرح آشنا نہیں ہوئی تھی۔ جنجوا ہاؤس میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کے دادا چھوٹے بھائی کرامت اللہ خان اس گھر میں اپنے 3 بیٹوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے دادا اپنے جس بھائی کی اولاد کو سازے جہاں کی نکمی اولاد کا ٹائٹل دیے ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے ابرار صاحب کا بڑا بیٹا احسن سول انجینئرنگ، اس سے چھوٹا مہروز آرکیٹیکچر اور سب سے چھوٹا رضوان MBA کے 3 سیمسٹر میں تھا۔ کرامت اللہ صاحب کے دوسرے بیٹے احمد صاحب کا بڑا بیٹا فراز سول انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ اس سے چھوٹی معروف فارمیسی میں اور اس سے چھوٹی دعا فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کے تیسرے بیٹے عزیز صاحب کا بڑا بیٹا شرجیل الیکٹریکل انجینئرنگ، اس سے چھوٹا فیضان بائیو ٹیکنالوجی میں BSc اور سب سے چھوٹی بیٹی انم BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بیڈ روم سے ٹی وی لاؤنج میں آنے کی غلطی کی اور داجی کے ہتھے چڑھ گئی، جو ٹی وی لاؤنج میں کرفیو لگائے اقبالیات پڑھنے میں مصروف تھے، اور ان کی بہویں جن کی پسندیدہ ڈرامے کا وقت نکلا جا رہا تھا آنے بہانے سے وہاں کے پھیرے لگا رہی تھی۔ کیوں برخوردار، جان نہیں ہاتھوں میں جو مرے مرے سے انداز میں دبا رہے ہو، ویسے انجینئر بنے پھرتے ہو؟ انہوں نے کارپیٹ پر بیٹھے مہروز اور فیضان کو ٹوکا، جبکہ احسن صوفے کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ داجی انجینئر بن رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں مالشی بننے کی ٹریننگ نہیں لے رہے۔ احسن چونکہ پیچھے کھڑا تھا اس لیے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی جرت کر ہی گیا۔ اس کے دل جلے انداز پر داجی کے چہرے پر بڑی مبہم لیکن تابندہ کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ کون کون سا عقاب گرا ہے؟ فیضان نے دنیا جہاں سے بیزار مہروز سے قدرے آہستگی سے پوچھا، جو یہ پھلجھڑی چھوڑ کر خود داجی کی بمباری کے نیچے آ گیا تھا۔ اوپر والوں کا نیلا اور نیچے والوں کا تیلا، مہروز کے لہجے میں دنیا جہاں کی رنجیدگی ایک دم ہی ٹپک پڑی۔ شاوشے خیر سے احسن اور فراز پھر سے اڑ گئے۔ داجی کے بالکل درست اندازے پر ان تینوں کا ہی رنگ فق ہوا۔ نہیں، احسن نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی فلمی سی چیخ ماری اور صدمے سے کارپٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ مہروز نے بھی جذباتی اداکاری کی انتہا کر دی۔ اپنا بیمہ کروا لو، ابرار کا تو ویسے ہی BP آج کل بہت ہائی ہے، اس نے بڑی پشاوری چپلیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ داجی نے پھونک مار کر اپنی اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کا نام لے کر انہیں ڈرایا، جو احسن اور مہروز کے والد محترم تھے، جبکہ تابندہ کو ان کی بات کک پلے نہ پڑی۔ داجی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نیلا اور تیلا کسے کہتے ہیں؟ شرجیل اپنے کزن کے فیل ہونے کا غم بھول کر اس فکر میں پڑ گیا۔ واہ جی واہ، یہ کل کے باندر اپنے بزرگوں کے ساتھ باندر کلا کھیلتے ہیں۔ گدھو، جہاں تم سوچنا شروع کرتے ہو نا، ہم تمہارے باپ دادا وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ داجی نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لمبی چھوڑی، جو ان تینوں کو ہی ہضم نہیں ہوئی، اس لیے ایک دبی دبی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ خیر، اب ایسا بھی کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولا نہیں، سارے جہاں کو پتا ہے کہ احسن کو ہر وقت نیلے رنگ کی پینٹ شرٹیں پہننے پر ہم میں نیلے کرائیاں نیل کا، میرا تن من نیلو نیل کہہ کر چھیڑتے ہیں، اور فراز کے قہر زدہ جسم کی وجہ سے اسے تیلا پہلوان کہتے ہیں۔ ایک اور خاندانی راز تابندہ کے سامنے افشا ہوا۔ تم لوگ جو مرضی خود کو نیلا پیلا یا تیلا کہو، لیکن یہ سوچو کہ رات کو اپنے ظالم باپ ابرار کرامت اللہ سے کیسے بچنا ہے۔ جب سے اس کے 2 CNG پمپ بند اور گورنمنٹ سے مذاکرات ناکام ہوئے، وہ تو اپنے باپ کو یعنی مجھے بھی پہچاننے سے انکاری ہے۔ داجی نے ایک اور بم عین ان کے سروں پر پھوڑ کر آرام سے آنکھیں بند کر کے ٹانگیں پھیلائی تھیں۔ اوئے، تم دونوں تو پاس ہو گئے ہو نا، چلو اس خوشی میں پھر ٹانگیں دباؤ۔ داجی کے اس حکم پر مہروز اور فیضان دونوں ہی ناگواری سے پہلو بدلا۔ داجی، ہم اپنے بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اس غم کی وجہ سے ہم آج کوئی کام نہیں کریں گے۔ مہروز نے آج بہادری کے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ اچھا چلو، میں ابھی ابرار کو فون کر کے تمہارے فیل ہونے کی خوشخبری بھی سنا دوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ رات کو آتے ہوئے باڑے سے دودھ اور بیکری سے تازہ ڈبل روٹی بھی لیتا ہے، کیونکہ چاروں صاحبزادے فیل ہونے کی خوشی میں گھر میں ہی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ ان کی بات پر مہروز کے منہ سے بے ساختہ چھت پاڑ قہقہا برآمد ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں داجی،
रात गुलाबी सुंडी ने आपके फ़ोन से फिर अमेरिका में नेल्सन मंडेला की भांजी को कॉल मिला ली थी और हस्बे साबिक़ खैर से टू टू की आवाज़ से ही कॉल बंद हुई थी। आप उस वक्त फुल वॉल्यूम में खर्राटे लेने में मसरूफ़ थे। महरोज़ ने उन्हें इत्तला दी। गुलाबी सुंडी का लक़ब उन्होंने अपनी फूफीज़ाद उरूज को दिया हुआ था, जिसकी इंटरनेट पर एक स्याहफाम लड़की से होने वाली दोस्ती से सारा ख़ानदान बेजार था। अब बात इंटरनेट से फ़ोन पर आ गई थी। तब से हर कोई उसकी आमद पर अपना सेल फ़ोन छुपाए फिरता था। कोई मसला ही नहीं। बेटा क्या नाम बताया था तुमने अपना? दादी ने मेडिकल की किताब में ज़बरदस्ती सर्दिए सामने बैठी ताबंदा को मुखातिब किया, जिसका सेल फ़ोन उसी के पास ही पड़ा था और वह सारी गुफ्तगू को सख्त हैरत से सुन रही थी। दादी के साथ पोतों की बेतकल्लुफ़ी उसके लिए इंतहाई हैरान कुन थी। मेरे जहन से तुम्हारा नाम निकल गया। दादी ने सर पर हाथ मारते हुए याद करने की कोशिश की। जी ताबंदा। उसने इन 3 दिनों में कोई छठी दफ़ा उनको अपना नाम बताया था। टेंशन न लें, इनको भी बुलबुले की मोमो की तरह नाम भूलने की बीमारी अभी अभी लगी है। महरोज़ ने संजीदगी से उसे तसल्ली दी। ये ज़रा बेटा अपने मोबाइल से अबरार का नंबर तो मिला ना? ये गधे तो अपना बाजा देंगे नहीं। इन सब की अभी तबीयतें फ्रेश करवाता हूँ। थोड़ी सी टिंगनिंग से ये काफ़ी अरसा सही चलते हैं। दादी की इस कदर साफगोई पर ताबंदा हक्का बक्का, जबकि बेमरोवती के इस अजीम मुजाहे पर वो तीनों गिरते गिरते बचे। क्या है दादी, अब क्या आप मेहमानों का खर्चा करवाएंगे? महरोज़ ने मसनूई खफगी से कहा। दफ़ा करें, मिट्टी डालें। हम अगर थोड़े से जज्बाती हो ही गए तो आपने भी आखिरी मचा दी। दूध ही लाना है ना बाड़े से। मेरा एहसन भाई अगर गमज़दा है तो मैं तो जिंदा हूँ ना। फैज़ान बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में जज्बाती हुआ। और बेकरी से डबल रोटी और अंडे लाने हैं ना? मैं ले आऊँगा। अब इतनी सी बात के पीछे रुलाएंगे क्या? महरोज़ भी सीना तान कर बिल्कुल नाना पाटेकर स्टाइल में मैदान में उतर आया था। उनकी एक्टिंग देखकर ताबंदा का दिल चाहा कि काश कोई ऑस्कर अवार्ड इसके पास होता तो वो उन दोनों को ही दे देती। फिक्र न करो, तुम दोनों को भी कौन सा आसमान की टाकी लगानी है, तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है। फिर तुम्हारे हिस्से का काम वो दोनों नालायक कर लेंगे। आखिर ऐसे ही तो इमदाद बाहमी के उसूलों पर तुम्हारा काम चल रहा है। दादी ने शायद नहीं, यकीनन तंजियात में PhD कर रखी थी। वो दोनों पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। इस खोते दे पुत्र को भी मेरे सोफे के पीछे से हटाओ, जो बॉल पॉइंट से अल्लाह जाने मेरी पुश्त पर कौन सी दास्तान गम लिख रहा है। दादी को सोफे के पीछे बैठे एहसन का ख्याल आया, जो काफ़ी देर से सोफे के पीछे से बरामद नहीं हुआ था। दादी क्यों मेहमानों के सामने मेरे अब्बा को खोता कह रहे हैं? कोई सही सा नाम लें। महरोज़ ने अपने अंदर उठती इश्ताल की लहर व मुश्किल दबाकर उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ तो तुम लोगों ने मेरे बेटे को खोता ही तो बनाया है। 2 CNG पंप और एक फैक्ट्री चलाकर दिन रात मेहनत करके तुम मस्टंडों को पढ़ा रहा है, और तुम लोग सप्ली का तमगा गले में लटका कर बेशर्मों की तरह घर आ जाते हो। दादी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हुए और ताबंदा के सामने इज्जत अफजाई पर वो खजिल हुए। जाने दे दादी, CNG पंपों के पिछले 15 दिन से हड़ताल है, और जहाँ तक सप्ली की बात है तो वो इंसानों की ही आती है। जानवर तो इम्तहान देने से रहे। बाकी रही बेशर्मों की तरह घर आने की बात, तो जाहिर है अपने ही घर आते हैं, कहीं और तो नहीं जाते ना। महरोज़ के दलाइल पर फैज़ान एकदम ही मुतासिर हुआ। एक लम्हे को तो दादी को भी इस कदर मुख्तसर मगर मौसर जवाब पर हैरत का झटका लगा। दादी किसी आए गए का ही ख्याल कर लिया करें, मेहमान क्या सोचते होंगे। फैज़ान ने उनके कंधे दबाकर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की अदना सी कोशिश की। पुत्र, ये आए गए वाले लामे ताने तुम किसी और को जाकर देना। ये बच्ची तुम लोगों की तरह नालायक पांडी नहीं, माशाल्लाह हाउस जॉब करने आई है, तुम्हारी तरह इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नहीं लटकी हुई। उन्होंने गुस्से में फैज़ान का हाथ झटका। जाहिर है वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में कैसे लटकेगी, जबकि वो मेडिकल की स्टूडेंट है। दादी आपको भी सादा सी बात समझ नहीं आती। एहसन खुद ही सोफे के पीछे से उठकर आ गया था और खुखार नज़रों से महरोज़ और फैज़ान को देख रहा था, जो पराई लड़की के सामने दादी से आड़ा लगाए बैठे थे, और जबकि ये भी पता था कि वो अपने ज़माने के कामयाब वकील रहे हैं और आधा ख़ानदान उनकी ज़बान दराजी की वजह से उन्हें गालहट बातूनी कहता है। बेटा मेरी सारी बातें छोड़ो और बस अपने कमर के जैतून के तेल से मालिश करवा लो। तुम्हारे बाप ने याद नहीं आखिरी दफ़ा क्या धमकी दी थी कि अब सप्ली आई तो पेशावर की सारी चप्पलें लाहौर में मंगवा कर छतरोल करूँगा। दादी ने उन्हें अबरार साहब का शरंगेज़ बयान याद करवाया, जो उन्होंने पूरे ख़ानदान के सामने 6 माह पहले ही जारी किया था। आप तो फ़ौरन ही शरीकों की तरह तानों पर उतर आते हैं, महरोज़ ने किसी नाराज़ बीवी की तरह कहा। मैंने तो ऐसे ऐसे अजीम दादे देखे हैं जो ऐसे मौक़ों पर अपने पोतों की ढाल बन जाते हैं। बस हमारी ही किस्मत ख़राब है। एहसन ने बिल्कुल शमीम आरा की तरह आह भरी। खैर से किसी एक दादे का नाम बता दो जो अपने किसी नालायक नाहंजार पोते के लिए दीवार चीन बनकर खड़ा हो गया हो। दादी ने नाक पर उंगली रखकर चैलेंज किया। ताबंदा सख्त हैरत से इस पानीपत की लड़ाई को देख रही थी। उनके घर में तो कोई बड़े अब्बा के सामने बोलने की जुर्रत तक नहीं करता था, जबकि यहाँ दादा और पोतों की कमाल की बेतकल्लुफ़ी थी। हालांकि दादी ताबंदा के दादा के सगे छोटे भाई थे, लेकिन आदतों में उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ।
हाँ बताओ ना, मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा अकल का अंधा दादा है। दादी ने बाजू लहराकर उन्हें ललकारा। वो फुप्पो के पड़ोस में रहने वाले आमिर का दादा, जिनकी बेगम सफ़ेद गरारा पहनकर चिकनी चमेली बनी अपने मियाँ के साथ हर वक्त टेरेस पर होती हैं। महरोज़ को बरवक्त ही सामने वाले घर की मिसाल मिल गई थी। वो दादी उछले, मुझे ऐसे बेगैरत दादा नहीं बनना जो सुबह सुबह वॉक के बहाने पार्क में अपने पोतों के साथ लड़कियां ताड़ने जाता है। कल टेरेस में बैठा अनारकली डिस्को चली गा रहा था। दादी के अंदाज में बच्चों की सी बेसाख्तगी थी। जिंदा दिल है, जिंदा दिल। सही लाहौरी दादा है आमिर का, आपकी तरह नहीं जो ऊपर नीचे कर्फ्यू लगाए रखते हैं। एहसन भी अपना गम भूल के मैदान में उतर आया। बेटा ज़रा मिलाना अबरार का नंबर। भला क्या नाम बताया था तुमने अपना? दादी पेशानी पर हाथ मारकर ताबंदा से कहा, जो इस सिचुएशन में हक्का बक्का थी। लो, हमारी बेइज्जती के सारे वाक़यात सियाक व सबाक के साथ याद हैं, जबकि इनका नाम 1 घंटे में कोई चौथी दफ़ा भूल रहे हैं। फैज़ान के जलकर बोलने पर दादी बेसाख्ता हंस पड़े थे। उन्हें हंसता देखकर वो चारों चौड़े हुए। प्लीज़ दादी, इस दफ़ा बचा ले, अगली दफ़ा पूरी तैयारी करूँगा। तैयारी तो पूरी की थी, लेकिन कमबख्त शर्जील का बच्चा मेरे बूट पहन गया। एहसन की बात पर दादी के साथ ताबंदा को भी झटका लगा। ये शर्जील के बूटों का तुम्हारी सपनी से क्या ताल्लुक़ है? दादी ने किसी थानेदार की तरह एहसन को घूरा। दादी सारी रात बैठकर बोटियां माइक्रो कॉपी पर बनाकर बूटों में छुपाई थी। इस मनूस की जल्दियां मुझे मरवा गई। एहसन की गुफ्तगू पर ताबंदा को करंट लगा, जबकि वो इस कदर जज्बाती हुआ था कि जज्बात के शौरीदा बहाव में बाकी राज उगलता जा रहा था। ऊपर से उस घटिया सुपरिटेंडेंट ने मेरी कुर्सी बदल दी। सारे फार्मूले उसी पर लिखे हुए थे। एक सवाल फराज ने करवाना था, मगर वो खबीस मुकर गया। अच्छा हुआ कि खुद भी फेल हुआ। घटिया लोगों को अपने घटियापन की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है, मगर वो शऊर नहीं रखते। ताबंदा मुँह खोले सारी दास्तान अमीर हमजा सुन रही थी, लेकिन दादी शायद ऐसी वारदातों से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए आंखें बंद किए सुकून से बैठे थे। वो दादी से ज़बरदस्ती लिपटा उन्हें जज्बाती कर रहा था। फैज़ान और महरोज़ दादी की टांगे दबोचे बैठे थे, जबकि एहसन उनकी गोद में घुसा जा रहा था। ताबंदा उनके इस तरह के गिरगिट की तरह रंग बदलने पर हक्का बक्का थी। ये क्या टोपी ड्रामा हो रहा है? अकल है तुम लोगों को? घर में किसी आए गए की ही तमीज़ कर लिया करो। अबरार साहब ब्रीफकेस उठाए अभी अभी टीवी लाउंज में आए थे। अंदर का मंजर देखकर उनका दिमाग भग करके उड़ गया। अभी तो ताबंदा का लिहाज करके उन्होंने अल्फाज कम और लहजा ज़्यादा संगीन इख्तियार किया था। अपने लिए आए गए का लफ्ज़ एक दफ़ा फिर ताबंदा ने बमुश्किल हज़म किया था। जब से वो आई थी उसके लिए आए गई की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही थी। लाड कर रहे हैं बूढ़े दादा के साथ, और दादे से लाड करना क्या टोपी ड्रामा है? दादी ने ऐनक उतार कर अपने बड़े बेटे का लाल सुर्ख चेहरा देखा, जिन्होंने शायद ताबंदा का ख्याल करके अपने अब्बा जी के साथ पंगा लेने से गुरेज किया। चलो भाई नौजवानों, जाकर अपने कमरे में पढ़ो। पहले ही गली के नुक्कड़ वाले दुरानी साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों की बेपरवाही से कुछ इंजीनियरिंग के पर्चे गुम हो गए और वो अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मासूम बच्चों को धड़ाधड़ फेल किए जा रहे हैं। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। दादी के मुंह से इतनी अक्लमंदाना बरमहल बात सुनकर उन तीनों के साथ साथ ताबंदा को भी सख्ता हो गया, जबकि वो सब अबरार साहब के डर से किसी क्लाशनकोफ की गोली की तरह उड़ते हुए कमरे से निकले थे। और बेटा, दिल लग गया आपका? मुझे तो जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हाउस जॉब का बताया तो मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा चचाजाद भाई सही, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। अब अबरार साहब इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में ताबंदा से मुखातिब थे और टाई की नॉट ढीली करते हुए दादाजी के साथ बैठ गए थे, जो कि तुर्की ड्रामा माज़ौक़ के शौक़ से देखने में मगन हो गए थे, लेकिन कान इन्हीं की गुफ्तगू की तरफ थे। जी अंकल, जब लाहौर में हाउस जॉब का पता चला तो बाबा बहुत अपसेट हो गए थे कि मैं इतनी दूर अकेले कैसे रहूँगी। ताबंदा ने संजीदगी से मजीद बताया। इन्हीं दिनों छोटे दादा हमारी तरफ आए हुए थे। उन्होंने तो फ़ौरन ही कह दिया कि मेरे घर के अलावा कहीं नहीं रहना। तब बाबा के साथ साथ बड़े अब्बा भी खासे मुतमईन हो गए थे। ताबंदा का सुलझा हुआ अंदाज अबरार साहब को बहुत अच्छा लगा। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 3 ही बेटे थे, इसलिए इस कमी का एहसास उन्हें काफ़ी रहता था। भाई ताबंदा, तुम्हारा दादा है तो मेरा बड़ा भाई, लेकिन यकीन मानो कि इससे ज़्यादा खड़ूस और पढ़ाई का शैदाई बंदा मैंने नहीं देखा। फजर की अजानों के साथ ही बच्चों को उठाकर पढ़ने बिठा देता था। दादी ने टीवी की स्क्रीन से बमुश्किल नज़र हटाते हुए एक पुरानी याद ताज़ा की। हाँ, तो उसी सख्ती का फ़ायदा हुआ ना जो इसका बाप इतनी अच्छी जॉब करके लाखों में तनख्वाह ले रहा है और इसका चचा मजहर CSS करके फॉरेन सर्विस में है। हमारी तरह तो नहीं, आपने लाडो में लगाए रखा और फिर बिजनेस में धकेल दिया। हर वक्त स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव पर नज़र टकाए बैठे रहते हैं। अबरार साहब को आला तालीम न हासिल करने का सख्त दुख था, इसलिए अपने तीनों बेटों एहसन, महरोज़ और रिजवान पर खूब सख्ती करते थे। जाहिर है जब तुम्हारी पहले FA में फिर BA में तीसरी दफ़ा सप्ली आई तो मैंने कारोबार ही करवाना था। अब कहीं कमिश्नर लगाकर तो बिठाने से रहा। दादी ने अपने बेटे की फ़ौरन ही तबीयत दुरुस्त की, जो इस कदर साफ गोई पर पहलू बदल कर रह गए। और वो तुमसे छोटा अहमद यार, उसको तो जब भी कान से पकड़कर ताबंदा का दादा कॉलेज छोड़कर आता था तो वापसी पर वहीद मुराद की फिल्म देखकर खैर से नाज सिनेमा से बरामद होता था।
दाजी को अबरार साहब से छोटे बेटे का कारनामा भी फौरन याद आया। ताबंदा ने अबरार साहब के चेहरे के बिगड़े हुए जाविये देखे तो खजल सी हो गई। और वो सबसे छोटा असजद तो पूरा ही नवाब था, दादी ने शाहाना अंदाज से कहा। वैसे भी जब वो शुरू हो जाते थे तो उनकी ज़बान के आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता था। ये उनके पता नहीं कौन से वाले पोते की राय थी। ताबंदा को अभी उनकी शक्लों के साथ नाम याद नहीं हुए थे। हाँ तो खैर से मेरे सबसे छोटे साहबजादे ने क्रिकेटर बनने के जुनून में कई दफ़ा सर फड़वाया, फेल हुआ, मुझसे जूते खाए, आखिर में कुछ और ना हुआ तो सियालकोट में गेंद बल्ले बनाने की फैक्ट्री लगा ली। अब इन सबसे ज़्यादा कमा रहा है। दादी आज फुल मूड में थे। अबरार साहब कुछ देर और वहीं बैठे रहते तो नुक्स अमन का अंदेशा हो सकता था, इसलिए उन्होंने थकन का बहाना करके वहाँ से उठने में ही आफियत समझी। देखा कैसे भगाया मैंने। उनके कमरे से निकलते ही दादी की शरारती आवाज़ पर ताबंदा ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा। ख्वाह जंजुआ हाउस के बच्चों की जान हल्कान किए रखता है। जैसे ही घर में दाखिल होता है हर तरफ इमरजेंसी लग जाती है। उन्होंने मुंह बनाते हुए रिमोट कंट्रोल से टीवी का चैनल तब्दील किया और उसके साथ ही उनके मिजाज की गंगा उल्टी साइड को बहने लगी। वैसे एक लिहाज से सख्ती करके अच्छा ही करता है। उनके फ़ौरन ही बयान बदलने पर ताबंदा का मुँह खुले का खुला रह गया। वरना मेरे इन तीनों बेटों की औलादे तो हमें ही मंडी में बेचा है। ऐसे गधे हैं कि सारा दिन ड्रामे करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं। ताबंदा ने अब दादी का दूसरा चैनल हैरानी से देखा। वो बयान बदलने में सियासतदानों को भी मात दे रहे थे। मेरा ख्याल है दादी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ पढ़ना था। वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई, दिमाग की चूलें हिल सी गई थी। हाँ हाँ बेटा ज़रूर, माशा अल्लाह ज़हीन और फर्माबरदार हो, अल्लाह किस्मत अच्छी करे। इस घर में कोई मसला तो नहीं? उन्हें अचानक ही याद आया कि 2 घंटे पहले उन्होंने ताबंदा को किस मकसद के लिए रोका था। वो उनके इतनी जल्दी याद आने पर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छी बात है। इस घर की तीनों बच्चियां भी 1-2 दिन में सरगोदा से वापस आ जाएंगी, फिर तुम्हें बोरियत का एहसास नहीं होगा। उनकी अपनायत भरा अंदाज ताबंदा को अच्छा लगा था। हाँ भाई, अपने बूढ़े दादा के पास चक्कर लगा जाया करो। तुम्हारे दादा का छोटा भाई हूँ, अब इतना भी नालायक नहीं जितना उसने मेरे बारे में प्रोपगंडा कर रखा होगा घर में। मुझे इकबाल की इसरार खुदी बहुत पसंद है। किसी दिन वक्त निकाल कर आना, तुम्हें बैठकर फ़ारसी सिखाऊंगा। उनकी पेशकश पर ताबंदा का दिल धक करके रह गया। उसने खौफजदा नज़रों से सामने सीढ़ियाँ उतरते अहसन को देखा, जिसके चेहरे पर बड़ी शरीर सी मुस्कुराहट थी। जी ज़रूर सीखिएगा, दादी को बहुत आती है, क्योंकि बीए में इनकी इसी मजमून में 3 दफ़ा सप्ली आई थी, इसलिए खूब पढ़ रखा है उन्होंने। एहसन की बात पर दादी ने कड़ी निगाहों से अपने सबसे बड़े पोते को देखा, जबकि ताबंदा मौके से फ़ायदा उठाकर फ़ौरन ही वहाँ से खिसक गई। MBBS के बाद हाउस जॉब के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसका अंदाज़ा ताबंदा को डॉक्टर बनने से पहले नहीं था। इस्लामाबाद की किसी अस्पताल में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी खड़े होने की भी जगह न मिली तो उसे मजबूरन लाहौर का रुख करना पड़ा। हॉस्टल में रहने का कोई तजुर्बा नहीं था। बड़े अब्बा ने अपने छोटे भाई की दावत पर हुक्म जारी किया कि उनके छोटे भाई करामतुल्लाह के यहाँ बोरिया बिस्तर समेट कर जाओ, और साथ में वार्निंग भी थी। वो खुद तो 1 नंबर का निकम्मा वकील था, ऊपर से उसके तीनों बेटे भी पढ़ाई में बाप पर ही चले गए थे। अलबत्ता आगे उनकी औलादों को कुछ पता नहीं कि नहले पर दैले हैं या कोई एक आध काम का पीस निकल आया है। इसीलिए वहाँ जाकर उनके रंग में रंगने के बजाय पूरी मेहनत और तवज्जो से हाउस जॉब करना। बड़े दादा की इस बात पर वो हक्का भक्का रह गई। ले अब्बा जी, इतना ही आपको डर है तो फिर हॉस्टल में रहने दे ताबी को, ज़रूर किसी को तंग करना है। मामा ने मोहतात अंदाज से अपने ससुर को मशवरा दिया, जो उन्होंने फ़ौरन ही रद्द कर दिया। लो, डर किस बात का है? उन्होंने बिल्कुल चंगेज़ी खान स्टाइल में अपनी बहू को देखा। वो गधा और उसकी निकम्मी औलाद आखिर किस दिन काम आएगी? खुद हर 6 माह बाद अपना बॉक्स उठाकर हमारे घर आ जाता है। अब क्या हमारा इतना भी हक नहीं? उनके दुरुस्त लहजे पर मामा के साथ साथ ताबंदा का भी रंग उड़ा। वैसे भी बड़े अब्बा के गुस्से से सभी की जान जाती थी। बड़े अब्बा उसे जंजुआ हाउस के 2 कनाल के घर में भांत भांत के लोगों के चुंगल में छोड़कर जो दादी के कमरे में घुसे तो फिर रात को एयरपोर्ट जाने के लिए ही बाहर निकले। जाते जाते 1000 रुपये दादी के हाथ में थमाए कि अपनी आल औलाद में बांट देना। वो तो ताबंदा को अगले दिन ही पता चला कि सबके हिस्से में सिर्फ 100 रुपया ही आया था। तब से दादी अपने बड़े भाई को सरेआम खड़ूस कहने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे थे। देखो ज़रा इस खड़ूस का हाल, बेटे लाखों कमा रहे लेकिन कंजूस इतना है कि अपना बुखार तक किसी को न दे। दादी ने चावलों की प्लेट में रायते की नदी बहाते हुए एक दफ़ा फिर जलकर कहा। दादी ध्यान करें, किसी आए गए का ही ख्याल कर लें। महरोज ने खाने की मेज़ पर कोहनी मारकर उनको ताबंदा की मौजूदगी का इशारा किया तो वो फट पड़े। वो इस लड़की का दादा बाद में, मेरा बड़ा भाई पहले है। मैं उसको खड़ूस कहूँ या हिटलर, किसी को क्या तकलीफ है? ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश न करो। उन्होंने महरोज को सबके सामने ही झाड़ पिलाई तो उसका मुँह सुर्ख हो गया। खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? अभी तक ईद पर सबको 100-100 रुपये ईदी 100-100 बातें सुना कर देते हैं, वो भूल गए। फराज ने खाने की मेज़ पर ताया और चचा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर बेधड़क अंदाज में कहा तो ताबंदा का दिल धक करके रह गया। उसे लगा कि अभी जंग अजीम सौम शुरू हो जाएगी। मेरी मर्जी। दादी ने चावलों की प्लेट में अब भिंडियों का सालन डालते हुए शान बेनियाजी से कहा। सदके जाऊँ आपकी मर्ज़ी के।
महरोज़ ने भी गुस्से से इकट्ठे 3 कबाब अपनी प्लेट में डाले और घर की ख्वातीन की हवा से बाख्ता चेहरों पर नज़र डाली, जो ताबंदा के सामने इस ड्रामे पर सख्त खफत का शिकार लग रही थी। आप तीनों क्यों अंडरटेकर की तरह मुझे घूर घूर कर देख रही हैं? महरोज़ सख्त झुंझलाया। हमसे नहीं तमीज़ में रहने का ड्रामा किया जाता। वैसे भी दादी अपने मेहमान के सामने सारे ख़ानदानी काबिल एतराज़ वाक़यात दोहरा चुके हैं। महरोज़ की साफ गोई पर ताबंदा के गले में फंदा सा लग गया। अंदर से उछल उछल कर बाहर आने वाली हंसी को रोकने की कोशिश में उसका मुँह सुर्ख हो गया। उसने फ़ौरन पानी का गिलास मुंह से लगा लिया, जबकि एहसन दिलचस्पी से उसका लाल होता चेहरा देख रहा था। इसी लम्हे ताबंदा ने भी आंख उठाकर देखा और उसे ज़ौक़ शौक़ से देखते हुए गड़बड़ा सी गई। इतना तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि इन 6 लड़कों में से हर वक्त नीले रंग की शर्ट में मलबूस लड़के की आंखों में उसे देखते ही जुगनू की बारात उतर आती है। जंजुआ हाउस के ऊपर वाले पोर्शन में अबरार साहब और अज़द साहब अपनी आला औलादों के साथ, जबकि नीचे वाले पोर्शन में अहमद साहब मुकीम थे। नाश्ता और रात का खाना ऊपर, अलबत्ता लंच नीचे वालों की जिम्मेदारी था, इसीलिए ऊपर नीचे की दौड़ें सारा दिन लगी रहती। जंजुआ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में करामतुल्लाह साहब की बेवा बेटी अपनी 4 बेटियों और एक बेटे के साथ रह रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम उरूज था। उनके घर को अंदरूनी खाना हेडक्वार्टर का नाम दिया गया, क्योंकि दादू अपनी बड़ी बेटी के हमरा रहती थी और दरमियानी सड़क के फासले को खातिर में लाए बगैर जंजुआ हाउस के मकीनों पर पूरा चेक एंड बैलेंस रखती थी, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन उनसे बड़ा चिढ़ते थे। कुछ दादों को अपने बेटों के मुकाबले में इकलौती बेटी से ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए अक्सर वो अपनी बेटी और उसकी औलाद की नाजायज़ तरफदारी कर जाती थी। वो अपनी नाइट कॉल भुगता कर थकी हारी घर आई तो टीवी हॉल में शकीला चची ढेरों पालक ट्रे में डाले साफ करने में मसरूफ़ थी। उनके साथ मिसेज़ अहमद फलियों के तूफ़ान के साथ नंबर आज़मा थी। वो उनके साथ सलाम दुआ करने की गर्ज से बैठी थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर फराज अंदर दाखिल हुआ। ये करामत साहब के दूसरे नंबर वाले बेटे का इकलौता बेटा था और अपने तायाजाद एहसन का क्लास फेलो भी। दोनों की इकट्ठे ही इंजीनियरिंग में सप्ली आई थी। आजकल इसी मुश्तरका गम की वजह से दोनों अक्सर ही इकट्ठे नजर आ रहे थे। अम्मी, इस गुलाबी सुंडी को अपनी ज़बान में समझा ले, वरना मैं हेडक्वार्टर जाकर खरी खरी सुनाऊंगा, फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं। फराज उसकी मौजूदगी का ख्याल किए बगैर शुरू हो गया। अब क्या आफत आ गई? क्यों नीले पीले हो रहे हो? जुबैदा बेगम ने ब्लू जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहने अपने साहबजादे को देखा, जिसका मिजाज खासा बरहम था। यार, मेरा तो ख्याल है इस गुलाबी सुंडी पर अब एक आध स्प्रे करना ज़रूरी हो गया है। एहसन भी गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ उसके पीछे आया। शर्म करो, तुम्हारी फूफीज़ाद बहन है और सोच समझकर बोला करो। उसकी वालदा ने तंबीही नज़रों से घूरकर उसे ताबंदा की मौजूदगी का इशारा किया। कोई बहन वहन नहीं है मेरी। फराज ने नाक से मक्खी उड़ाई। हर रोज़ अपनी सारी जहाँ की शौकी पेंडुओं और बेस्वादी सहेलियों को लेकर मेरे डिपार्टमेंट पहुँच जाती है, जिनमें से एक भी काम की नहीं। दुबले पतले से फराज ने हाथ में पकड़ा कुशन खींचकर दूसरे सोफे पर फेंका तो मिसेज अबरार यानी शकीला बेगम ने तासुब भरी नज़रों से अपने देवर के बेटे को देखा और खाने की ट्रे ताबंदा के सामने रखी। 1000 दफ़ा समझाया कि किसी के उल्टे सीधे नाम नहीं रखते। जुबैदा बेगम ने नाराज़ी से अपने बेटे का सुर्ख होता चेहरा देखा। तो उसको किसने कहा है कि हर रोज़ गुलाबी सूट, गुलाबी जूता, गुलाबी बैग और गुलाबी मेकअप थोप कर कैंपस पहुंच जाए? पिछले हफ्ते में मोहतरमा के नोट्स फोटोकॉपी करके पहुंचाने गया और उसकी क्लास वाले से पूछा तो साथ खड़ी दूसरी लड़की तमस्सुखाना अंदाज में बोली, यार गुलाबों का पूछ रहा है, अंदाज़ा करें। फिक्र न करो यार, हेडक्वार्टर में दादू को बताकर आया हूँ उसका कारनामा। एहसन ने ताबंदा के आगे रखी सलाद की प्लेट से खीरा उठाते हुए इत्तला दी। उसकी बात पर दोनों खातिन का रंग उड़ा, जबकि ताबंदा उसकी बेतकल्लुफ़ी पर हैरान रह गई। वो अब मज़े से ताबंदा के प्लेट में रखे सालन के साथ रोटी लेकर शुरू हो चुका था। पता नहीं अकल कब आएगी इन लड़कों को। क्या कहकर आए हो अपनी दादी को? शकीला बेगम ने अपने बेटे को कड़ी नज़रों से घूरा। बताकर आया हूँ दादू को उनकी नवासी साहिबा का कारनामा। एहसन ने फराज के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। दादी साहिबा फरमा रही थी बच्ची मखौल कर रही होगी, तुम लोग दिल पर ले गए। एहसन भी नाक चढ़ाकर दादी की बलगमी आवाज़ को बिल्कुल ठीक ठाक नकल उतार कर बोला, ले भाभी, ये अब शिकायती प्रोग्राम नशर कराए हैं, अब इनकी फुप्पो गुब्बारे की तरह मुँह फुलाकर बैठ जाएंगी, शामत हमारी आएगी। जुबैदा बेगम ने परेशानी से अपनी जेठानी शकीला का चेहरा देखा, जो इस इत्तला पर खुद भी तनाव का शिकार हो गई थी। चची, आप उस गुब्बारे में सुई मारकर सारी हवा निकाल दीजिएगा। एहसन ने जलकर मशवरा दिया तो ताबंदा के लिए अपनी हंसी रोकना दुश्वार हो गया, जबकि चची की परेशानी का ग्राफ एकदम ही बढ़ गया था। एहसन ने शरारती नज़रों से ताबंदा को देखा। भाई भूख ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए आपके साथ ही शुरू हो गया, माइंड मत कीजिएगा। ताबंदा मुस्कुरा दी। देखा भाभी, पहले ही मसले कम नहीं, ऊपर से इन साहबजादों ने दिमाग ख़राब कर रखा है। जुबैदा बेगम ने शिकायती नज़रों से फिर उन्हें देखा। लो, वैसे आप देवरानी जिठानी की बनती नहीं है, लेकिन फुप्पो और दादू के खिलाफ फ़ौरन मिसाक़ जमहूरियत के मेज़ पर चढ़ बैठती हैं। फराज के मुँहफट अंदाज पर वो दोनों तो खिसियाकर हंसने लगी, जबकि ताबंदा को अंदाज़ा हुआ कि इस घर में आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी नहीं, जिसकी वजह से हर वक्त कोई न कोई टॉक शो जारी रहता था।
اس قدر منحوس فطرت پائی ہے آپ کی نند کی بیٹی نے کہ بتا نہیں سکتا۔ فراز کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، شکیلہ بیگم نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ہونا کیا ہے، آج اپنی سہیلیوں کا جتھا لے کر میرے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہنس کر گا رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبیدہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ انہیں حقیقتاً سمجھ نہیں آئی۔ او میری بھولی ماں، آپ کے لیے ہی شاید کسی نے کہا ہے، تو کی جانیے بھولیے مجھے انارکلی دیا شانہ۔ فراز ماتھے پر ہاتھ مار کر جل کر بولا، زیادہ زبان نہ چلاؤ، یہ فلسفے ہماری سمجھ نہیں آتے، اس لیے آسان زبان میں بتاؤ۔ انہوں نے تپ کر اپنے بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھا۔ ہاں تو میں کون سا الجبرا کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں؟ فراز کی بدلحاظی بھی عروج پر تھی۔ آپ لوگوں کی اسی بھولپن کا ناجائز فائدہ پھپھو اور دادی اٹھاتی ہیں۔ آپ تینوں دیورانی جٹھانی بس آپس میں ہی لڑنے میں شیر ہیں۔ احسن کو بھی غصہ آ گیا۔ تابندہ نے کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے ان سب کو دیکھا جو اب اس کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، بتانا ہے تو بتا دو ورنہ ہم لوگ کچن میں جا رہے ہیں۔ شکیلہ بیگم کی بیزاری پر فراز نے شکوہ کناں نظروں سے احسن کو دیکھا۔ آپ لوگ کو اپنی اولاد کی عزت اور بے عزتی کا کوئی احساس نہیں۔ فراز بدگمان ہوا۔ لو اب ایک نیا تماشا۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم نے تعجب سے ناک پر انگلی رکھی۔ او ہمارے سارے جہان کی بھولی ماؤ۔ کشن صوفے پر پھینکتے ہوئے فراز صدمے سے کرا اٹھا۔ وہ گلابی سنڈی ہم دونوں کے امتحانوں میں آنے والی سپلی کا مذاق اڑا رہی تھی شاعری کی زبان میں، فراز نے وضاحت کی۔ وہ کیسے؟ دونوں خواتین نے سخت حیرانی سے انہیں دیکھا۔ محترمہ فرما رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ فراز کی بات پر تابندہ بے ساختہ مسکرا دی۔ لوبی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، ویسے اردو میں کبھی ڈھنگ کے نمبر نہیں لیے لیکن شعر سارے مطلب کے یاد رکھے ہیں۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان کو تمہارے فیل ہونے کا بتایا کس نے؟ زبیدہ بیگم نے بات تو پتے کی تھی لیکن اسے سنتے ہی فراز تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ امی 1000 دفعہ بتایا ہے کہ ایک ہی مضمون میں سپلی آئی ہے، آپ ایسے منہ پھاڑ کے فیل ہونے کا اعلان کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے سارے ہی مضامین میں اڑ گیا ہوں۔ وہ خفا ہوا۔ چلو ایک ہی صحیح، لیکن ان کو بتایا کس نے؟ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے داجی نے ہی بیگم کے کان میں پھونک ماری ہوگی۔ کل دونوں کافی عرصے بعد ہنس کر اکٹھے جلیبیاں کھا رہے تھے۔ شکیلہ بیگم کو ابھی بھی یاد آیا۔ ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احسن نے ان کی بات کو سختی سے جھٹلایا۔ داجی اپنے پکے یار ہیں، ہماری مخبری کر دی تو ان کو پتہ ہے راحت بیکری سے برفی اور گلاب جامن کون لا کر دے گا؟ احسن کے لہجے کا یقین تابندہ کو حیران کر گیا۔ شرم کرو، شوگر کے مریض کے ساتھ ایسی محبت دشمنی ہی ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا۔ اور سنیما میں چوری چوری فلم کون دکھانے لے کر جائے گا؟ فراز احسن کے کان میں سرگوشی کر کے ہنسا۔ قریب بیٹھی تابندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ خیریت رہی کہ دونوں خواتین اپنی نند کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھیں۔ پھر آخر اس عروج کی بچی کو ہماری زوال کی کہانی کس نے سنائی؟ فراز کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ گھر کی تینوں بچیاں تو اپنی خالہ کے پاس سیالکوٹ گئی ہوئی ہیں اور گھر میں سوائے ہمارے اور گھر کے ملازمہ کے ہے ہی کون؟ زبیدہ بیگم کو بڑی فطری سے پریشانی لاحق ہوئی، لیکن ان کی اسی پریشانی کے اندر چھپا جواب دونوں کو مل گیا۔ او! فراز کے دماغ میں آخر کوئی چیز کلک کر ہی گئی۔ گھر کی ملازمہ! وہ تڑپ کر اٹھا اور دو ٹوک انداز میں اپنی والدہ اور تائیمہ کی طرف دیکھا۔ سارا معاملہ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ آج اس شرمیلی عرف شرلی بیگم کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، جو ہر وقت دوسروں کے سروں پر پٹاخے پھوڑتی ہے۔ اس کی لگائی بجائی والی عادت ہی اسے کسی دن میرے ہاتھوں مروائے گی۔ وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا، جہاں شرمیلی بلند آواز میں نور جہاں کا گانا ویچھڑ میری وینی نہ مروڑ ویکچ دیاں ونگن تروڑ گاتے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ آج اس کی وینی بازو کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ کر پانی میں بہانا، سارا سیاپا ہی ختم ہو جائے گا۔ احسن نے بھی اسے مزید بھڑکایا۔ تابندہ نے خوفزدہ انداز سے کچن کی طرف دیکھا، جہاں سے فراز کی گرجنے برسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ توبہ ہے، ایک تو میں ان لڑکوں سے سخت بیزار ہوں، کسی آئے گئے کا خیال کیے بغیر اپنی زبانیں چلاتے رہتے ہیں۔ زبیدہ بیگم سخت کفر کا شکار ہوئیں، جبکہ ایک دفعہ پھر اس آئے گئے کے خطاب پر تابندہ نے جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا۔ دیکھ کر آؤں، کہیں اس ماسی پھاپا کٹنی کی زیادہ ہی طبیعت سیٹ نہ کر دے اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تو پھر ایک نیا پواڑا پڑ جائے گا۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، جہاں فراز بالکل دبنگ کے سلمان خان کے اسٹائل میں شرلی کو دھمکیاں دینے میں مصروف تھا۔ سوری بیٹا، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں ہر روز ایک نئی فلم چل رہی ہوتی ہے؟ شکیلہ بیگم نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی سنجیدہ سی تابندہ کو مخاطب کر کے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ انہیں یہ کمگو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی سمجھدار سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔
اچھا ہے نا انہیں بغیر ٹکٹ کے لائیو فلم دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ احسن نے گہری نظروں سے اس سنجیدہ لڑکی کی گھنی پلکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو ویسے بھی مصروف ہی رہتی ہوں، پھر مجھے تو گھر میں رہنے کا موقع ہی کم کم ملتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی بھرپور تسلی کروانے کی کوشش کی، جو کچن میں شرلی کے بلند آواز میں بولنے پر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دیکھوں تو صحیح ہے شرمیلی کیوں زبان چلا رہی ہے۔ وہ بھی پریشانی کے عالم میں کچن کی طرف گئیں۔ ہیڈ کوارٹر والوں کی شہ پر چیخ رہی ہے، جن کے لیے مخبریاں کرتی ہے اور پھر وہاں سے انعام میں سوہن حلوے کھاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں اس کا کاروباری زندگی چل رہا۔ احسن نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ آپ اپنی پھپھو کے گھر کو ہیڈ کوارٹر کیوں کہتے ہیں؟ تابندہ کی زبان پھسلی اور احسن تحیر کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ ہیڈ کوارٹر کی وضاحت تو بعد میں کروں گا، لیکن شکر ہے کہ آپ نے بھی گھر کے کسی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم توڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر باقاعدہ شکر ادا کیا تو تابندہ ڈھیر و خفت کا شکار ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایک تو میں فطرتاً کم گو ہوں، پھر گھر میں آج کل کوئی لڑکی بھی نہیں، اس لیے چپ رہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ کیوں؟ ہم لڑکے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی حیرت تھی کہ تابندہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی۔ یقین مانے ہم سب لڑکے نکمے، بڑبولے اور نالائق ضرور ہیں، لیکن ہم سب میں کوئی بھی ایسا ڈان نہیں کہ لڑکیاں ہم سے ڈرتی پھریں، اور ہم سے تو گھر کے ملازم نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے مزید بولا، وہ جو گیٹ پر خنجر مار کا مونچھوں والا پٹھان چوکیدار ہے نا، وہ بھی ہم پر روب جما کر سگریٹ پان منگواتا ہے، اور نہ لا کر دینے پر ابا جی سے ٹیوننگ بھی کروا دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ابھی جی بھر کر حیران بھی نہیں ہوتے کہ اس نے مزید انکشاف کیا، اور یہ جو ہمارے گھر میں سارے جہاں کی جعلی معصومیت چہرے پر سجائے محترمہ شرمیلی صاحبہ آتی ہیں نا، انہوں نے خاصی شرنگیز طبیعت پائی ہے۔ تابندہ نے سخت حیرت سے اس کا پرجوش انداز دیکھا، جو آج ہی ساری معلومات اسے دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کی ساری عالمی جنگوں کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی ہاتھ کو توڑنے فراز کچن میں گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، یہ مجھ سے اپنے سبزی فروش منگیتر کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے 1000 روپے ادھار لے کر گئی تھی۔ اس کے اس تارکول کے ڈرم جیسے منگیتر کی اگلی سالگرہ آنے والی ہے، پر وہ پیسے نہیں ملے۔ احسن کی دکھے داستان پر تابندہ کھلکھلا کر ہنسی تو احسن نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ جو ہیڈ کوارٹر کا پوچھ رہی تھی، تو ایسا ہے کہ اس گھر کے سبھی بڑے فیصلے پھپھو کے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دادو کا قیام و طعام وہی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اسے GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا ہے۔ اس کی دلچسپ وضاحت پر تابندہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پوچھے فراز تمہیں زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ زبیدہ بیگم سخت غصے میں کچن سے نکلی۔ چلی گئی ہے شرمیلی نوکری چھوڑ کر، اب برتنوں کے پہاڑ سے کون نمٹے گا؟ شکیلہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹرے میں پٹک کر احسن کو غصے سے دیکھا، جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ خس کم جہاں پاک، احسن نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ میں تو آج ہی زردے کی دیگ پکوا کر پوری کالونی میں بانٹتا ہوں۔ ہاتھوں میں رکھ کر بانٹ کر آنا، جھولیوں میں ڈال کر لے جانا۔ برتنوں کا طوفان تم لوگ کی بیویاں آ کر دھوئیں گی۔ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے فراز کو دیکھا، جو اب بڑے آرام سے مولی کھاتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ ایک مولی اس نے احسن کی طرف اچھالی، جو اس نے فوراً ہی کیچ کی۔ ہاں تو کر دینا شادیاں، آپ لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کے چہرے کے پھول دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں۔ قسم سے صرف اپنے ہی گھر میں میں نے ایسی غیر جذباتی مائیں دیکھی ہیں جنہیں اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کوئی شوق نہیں۔ فراز نے احسن کے پاس ڈھیر ہوتے ہوئے بہت اطمینان سے مشورہ دیا، جو دونوں خواتین کو پتھر کی طرح لگا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں، پہلے تم لوگوں کو پال رہے ہیں، پھر تمہاری زبان دراز بیویوں کو لا کر اپنے سروں پر بٹھا لیں۔ زبیدہ بیگم نے تپ کر پالک کاٹنی شروع کر دی۔ واہ امی، زبان درازی کیسے کریں گی؟ ہم مر گئے ہیں کیا؟ کھینچ کر رکھیں گے انہیں؟ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں۔ احسن نے آنکھ کا کونا شرارت سے دباتے ہوئے فراز کی طرف دیکھا، جو بڑے ذوق و شوق سے مولی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے طنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا اس شکل اور کرتوتوں کے ساتھ کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکیلہ بیگم نے آبرو چڑھا کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں، کیا پتہ کسی خوبصورت لڑکی کی کوئی آپ جیسی ظالم سوتیلی ماں ہو، وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر سر پر سے اتارنا چاہتی ہو۔ احسن نے مولی کو نمک لگاتے ہوئے دونوں خواتین کے جذبات پر نمک پوشی کرتے ہوئے شرارت سے تابندہ کو دیکھا۔ دفعہ کریں بھابھی، آپ بھی کن پاگلوں کے منہ لگ رہی ہیں؟ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ سارا ان کے داجی کے ڈھیل کا نتیجہ ہے، ان کو باؤں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ بات یوں کرتے ہیں جیسے ہم ان کی مائیں نہیں سہیلیاں ہوں۔ شکیلہ بیگم کا پارا بھی ایک دم ہی ہائی ہوا۔ اچھا ہے نا آپ کی بہو آ کر بابرہ شریف کی طرح اچھل اچھل کر گایا کرے گی، میری ساس ہے میری سہیلی ساری سکھیوں سے البیلی۔ احسن اب میز کو طبلہ سمجھ کر گا رہا تھا۔ دونوں خواتین تابندہ کا لحاظ کر کے بمشکل ضبط کے کڑے مراحل سے گزریں۔ کچن میں پڑے گندے برتن ان کے حواسوں پر سوار تھے۔ ارے ٹینشن نہ لے، شام تک وہ شرمیلی اور شرلی صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ فراز کو ان کی اصل ٹینشن کا بخوبی اندازہ تھا۔
اس پیٹو کو پتا ہے کہ آج گھر میں حلیم پکے گا اور پھر لڑکیاں بھی شام کو واپس آ رہی ہیں جس نے اسے سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے پراندے منگوائے ہیں۔ احسن کی بات پر ان دونوں خواتین کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ویسے بھی وہ کون سا پہلی دفعہ واک آؤٹ کر کے گئی ہے، سیاسی لوٹوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے، یہاں سے ہیڈ کوارٹر وہاں سے یہاں۔ احسن کی تسلی پر دونوں خواتین اب اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ آنٹی آپ لوگوں میں سے چائے کون کون پیے گا؟ میں کچن میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تابندہ کی بات پر وہ چاروں چونکے اور اس کی موجودگی کا خیال آیا۔ اوف، ایک تو آپ خود دھان پانسی ہیں اور اوپر سے بولتی انتہائی کم ہے، قسم سے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ فراز نے مولی کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم لوگوں کی مشین کی طرح چلتی زبانیں رکیں گی تو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے گا۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز سے دونوں کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ فراز اور احسن کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا، اس لیے خوب بنتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا جہاں کی لڑکیاں کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور لڑکے سارے کے سارے چلتے پرزے اور چھرے۔ شکیلہ بیگم نے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا، جبکہ وہ ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھتے رکھتے اس نے شرمیلی کے چھوڑے ہوئے برتن جلدی جلدی دھو کر شیلف صاف کی اور چائے کی 5 کپ لے کر باہر آئی تو دونوں خواتین نے سکون کی سانس لی، جبکہ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ ہاں بھئی تابندہ، دل لگ گیا ہمارے گھر میں؟ معروف نے دوستانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ وہ ابھی ڈھیر سارے فرنچ فرائز اور بھاپ اڑاتے چائے کے کپ لے کر لان میں پہنچی، جہاں ان تینوں لڑکیوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے۔ ان کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شرمیلی بیگم سارے اختلافات بھلائے سرخ پراندہ پہنے انجمن اسٹائل میں آن پہنچی۔ اس کی آمد سے گھر میں موجود تینوں بہوؤں نے سکون کی سانس لی۔ ہاں اب تو کافی دن لگ گیا ہے، شروع میں کچھ بوریت ہوئی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ تابندہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار، میری کزن کی شادی تھی، میں اور دعا تو جا رہے تھے، ہم نے سوچا کہ انم پیچھے سے اکیلی بور ہوگی تو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مہرو خاصی زندہ دل اور ہنسمکھ سی لڑکی تھی۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کی پہلی دفعہ ملاقات تھی، لیکن ان کے دوستانہ مزاج کی وجہ سے تابندہ کو بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ویسے تو جنجوا ہاؤس کی خواتین نے بھی اس کا کافی خیال رکھا تھا، لیکن اپنی تینوں کزنز کے ساتھ مل کر اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بھی جب تمہاری آمد کا پتہ چلا تو بڑی بے چینی ہوئی، امی بہت تعریف کر رہی تھی۔ مارو کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ اچھا، اس نے بے یقینی سے کہا، حالانکہ میری تو گھر میں بہت کم کسی سے بات ہوتی تھی۔ میڈیکل لائف بندے کو ساری سوشل لائف ختم کر دیتی ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ تابندہ آپی، میری امی تو سخت اپسیٹ تھی کہ ان لڑکوں نے ہمیشہ کی طرح گھر میں ادھم مچا رکھا تھا اور ان کو آپ کے سامنے کافی شرمندگی ہوتی رہی۔ انم اپنی چائے کا بڑا سا مگ لے کر ان کے پاس ہی آ گئی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ انم شرجیل اور فیضان کی اکلوتی بہن تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بہت انجوائے کیا، تابندہ نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اصل میں میرے تینوں بھائی حد درجہ سنجیدہ اور کم گو ہیں، اوپر سے ہمارے دادا جان کا مزاج خاصا سخت ہے، ان کی موجودگی میں ویسے ہی کرفیو لگا رہتا ہے، اس لیے میرے لیے تو یہ ماحول بہت مزے کا اور حیران کن تھا۔ تابندہ نے فرنچ فرائز کھاتے ہوئے ان تینوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ ایکچولی یار، اب رات ہے کہ صرف 3 ہی بیٹے ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی فراز، اور اسد چچا کے 2 بیٹے، اس طرح اس گھر میں لڑکوں کی تعداد ڈبل ہے ہم سے، معروف نے وضاحت دی۔ پھر ان سب کی آپس میں حد درجہ دوستی اور پیار ہے، باہر سے آنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کا بھائی ہے۔ معروف کی بات پر اسے فوراً ہی یقین آ گیا۔ یہ سارے لڑکے داجی کے انتہائی چہیتے ہیں، خواتین کے قابو ہی نہیں آتے۔ دعا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ معروف کی چھوٹی بہن تھی جبکہ ان کا اکلوتا بھائی فراز تھا، لیکن معروف آپی سچ بات تو یہ ہے کہ اس گھر کی ساری رونق انہی کے دم سے ہے۔ یاد نہیں ایک دفعہ احسن بھائی، فراز بھائی اور شرجیل لوگ کسی ٹرپ پر 1 ہفتے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے اور گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ انم جو سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، اس نے بھی شرارتی انداز میں یاد دلایا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اصل رونق اس گھر کے داجی ہیں، وہ بہت زندہ دل، ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج کے حامل ہیں۔ بظاہر بڑے روکھے سے اور سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن بالکل اخروٹ کی طرح باہر سے سخت اور اندر سے نرم۔ معروف کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تابندہ کو سخت حیرت ہوئی۔ اس کے گھر میں بڑے ابا کی بیجا روک ٹوک اور پڑھائی کے معاملے میں حد سے زیادہ سختی نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جاتے تو تابندہ کی امی کھل کر سانس لیتی۔ اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے تابندہ کے بھائیوں کے مزاج میں عجیب سنجیدگی اور روکھا پن سا آ گیا تھا، اس لحاظ سے اسے جنجوا ہاؤس میں کھل کر سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ واہ جی واہ، یہاں چوری چوری دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی لفٹ نہیں۔ ایک دراز قد سی خوبصورت لڑکی کیاری پھلانگ کر لان میں اچانک آئی۔ وہ سب چونک گئیں۔ بہت بے مروت ہو روز تم، کچھ گھر میں آئی مہمان کا خیال کر کے ہی چکر لگا جاتی، یہ سامنے تو گھر تھا۔ معروف نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ کیوں، مہمان صاحبہ کے پیروں میں کون سا مہندی لگی ہوئی تھی، یہ خود چکر لگا لیتی؟ ہمارے ساتھ بھی اتنی ہی رشتہ داری بنتی ہے۔ عروج خاصی منہ پھٹ تھی۔
आतिशी गुलाबी लॉन के सूट में उसकी सुनहरी रंगत दमक रही थी। उसने आते ही फ्रेंच फ्राइज की प्लेट उठाई और बेतकल्लुफ़ी से केचप डालकर खाने लगी। इस बेचारी को क्या पता सामने वाले मुहाज पर आप रहती हैं, वरना सबसे पहले उसी मोर्चे में सलामी देने आती। दुआ ने तंज़िया अंदाज में उसे देखा तो मारूख ने माहौल को बिगड़ते देखकर दानिस्ता खुशगवार अंदाज में कहा, ताबंदा ये हमारी फुफोजात कजिन उरूज है, सामने सुर्ख ईंटों वाला बड़ा सा घर इन्हीं का है। अरे रहने दो मेरा तारुफ, वो मुझे अच्छी तरह जानती होंगी, 1 हफ्ते से इस घर में मुकीम है। सुबह शाम इस घर में मेरे गुनाह बख्शवाए जाते हैं। इन्होंने गायबाना बहुत कुछ सुन लिया होगा। उसके इस्तेहज़ाइया अंदाज़े गुफ्तगू पर ताबंदा ने चौंक कर उसे देखा, जिसका अंदाज़ा 100% दुरुस्त था। खैर ऐसा भी इस घर में किसी के पास फालतू वक्त नहीं जो तुम्हारी शान में सुबह शाम कसीदे पढ़ता रहे। दुआ का अंदाज़ बहुत कुछ जताता हुआ था। उसके चेहरे पर फैली नागवारी दूरी से नज़र आ रही थी। किसी और के पास वक्त हो ना हो, फराज और एहसन के पास तो ज़रूर होता है। उसके लहजे में भरपूर यकीन और चेहरे पर कमाली बेनियाजी थी। जाहिर है जब तुम आते जाते कभी घर में तो कभी यूनिवर्सिटी में उनसे पंगे लोगी तो वो तुम्हारी शान में 24 तोपों की सलामी देने से तो रहे। दुआ का चेहरा ज़ब्त की कोशिश में सुर्ख हुआ। उसके ताल्लुकात अपनी इस कज़िन के साथ सख्त कशीदा थे। उसका अंदाज़ा ताबंदा को फ़ौरन ही हो गया था। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने की? ये फराज को ही कोई ना कोई कीड़ा काटता है जो वो हर तीसरे दिन मेरे डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। उरूज की ज़बान में गोया कांटे उगे हुए थे और वो ताबंदा का लिहाज के बगैर इस बेमाना बहस में उलझी हुई थी। उसके कीड़े का तो मुझे पता है कि वो कौन सा है और क्यों काटता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सा उबाल उठता है जो महरोज के डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठकर ही ख़त्म होता है। दुआ के बहुत कुछ जताते अंदाज पर उरूज का चेहरा सुर्ख हुआ। ओफो क्या हो गया है दुआ, तुम लोगों को जहाँ बैठती हो वहीं चोचे लड़ाना शुरू कर देती हो। कुछ तो आए गए का लिहाज कर लिया करो। मारूख की तंबीह अंदाज पर ताबंदा ने बड़े कोफ्त भरे अंदाज से पहलू बदला। ये आए गए का लफ्ज़ तो उसके लिए चिढ़ी बनता जा रहा था। जबकि उरूज ने गोद में रखी फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट सामने रखी मेज़ पर पटकी थी। वो झटके से खड़ी हुई। मारूख आप ही, कल हमारे घर में मिलाद है, अम्मी और दादू ने आप सबको बुलवा भेजा है, मैं यही कहने आई थी। अपनी बात मुकम्मल करके उसने फिर मोरपंख की बाड़ किसी छलावे की तरह फलांगी और देखते ही देखते वो गेट उबूर कर गई। थैंक्स गॉड, उरूज आपी ने कुछ तो फ्रेंच फ्राइज़ छोड़ दिए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था उनको खाते देखकर। अनम की बात पर ताबंदा और मारूख दोनों को ही न चाहते हुए भी हंसी आ गई, जबकि दुआ का मिजाज हुनूस बरहम था। तुम्हें ज़रूरत क्या थी उसके मुँह लगने की ख्वामोखा? मारूख ने मोहतात अंदाज में अपनी छोटी बहन का खफा चेहरा देखते हुए उसे समझाने की कोशिश की। मैं उसके मुँह लगती हूँ? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कप ट्रे में रखा और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वो मोहतरमा जानबूझकर ऐसे बेहुदा ड्रामे करती हैं। फजूल में महरोज के पीछे हाथ मुँह धोकर पड़ गई है। दुआ के मुँहफट अंदाज पर मारूख ने गड़बड़ाकर ताबंदा को देखा, जो अपने सेलफोन पर कोई टेक्स्ट लिखने में मगन थी। हमें इससे क्या, वो जो कुछ भी करे उसके लिए शकीला ताई काफ़ी हैं। मारूख ने अपनी तरफ से बात को ख़त्म करने की कोशिश की। हमें क्यों कुछ नहीं है? दुआ ने कड़े तेवरों से अपनी बड़ी बहन को देखा जो ताबंदा की वजह से सख्त टेंस थी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, मुझे तो है, दुआ ने जलकर कहा। पहले पप्पो ने दादू से कहकर अनम की रिजवान के साथ बचपन से तयशुदा बात ख़त्म करवाई और अपनी बेटी सारे ज़माने की फैशनी ज़ुबारिया का ज़बरदस्ती रिश्ता करवाया। अब महरोज पर उनकी नज़र है। दुआ के लहजे में सारे जहाँ की तलखी थी। ताबंदा ने इस इंकशाफ पर सर उठाकर अपने सामने बैठी मासूम सी अनम का तारीक और धुआं धुआं चेहरा गौर से देखा। उसे भी हकीकतन अफसोस हुआ था। हद होती है जुल्म की, हद होती है ढिठाई की। फराज को खुद साख्ता मजलूमियत से लबरेज आवाज़ ने ताबंदा के कदम रोक लिए। हद होती है बेइंसाफ़ी की और हद होती है बेशर्मी की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दाजी कि आपने ये सारी हदें दिन दहाड़े तोड़ दी हैं। एहसन की मसनूई सदमे में डूबी आवाज़ पर ताबंदा ने सामने टीवी हॉल में झांक कर देखा तो उसे अंदर दाखिल होते हुए झटका सा लगा। खाने की मेज़ पर आलती पालती मारे फराज, एहसन और महरोज बड़ी फुर्सत से बैठे थे। उनसे कुछ फासले पर दुआ और मारूख बेजार शक्लों के साथ डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बिराजमान थी। टीवी हॉल के बड़े सोफे पर दाजी किसी विलन की तरह और उनके ऐन कदमों में शर्जील और फैजान मरे मरे अंदाज से उनकी टांगें दबा रहे थे, जबकि उनके सामने वाले सोफे पर जंजुआ हाउस की ख्वातीन तासुफ भरे अंदाज में अपने ससुर को देख रही थी। ना मैंने किसी सियासतदान की तरह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है जो तुम लोग हुकूमत वक्त की तरह यूं आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहे हो। दाजी ने भी एक अदाए दिलबराना सी सारी अवाम को देखा और जेब से तस्बीह निकाल ली। या अल्लाह रहम कर, ऐसी कातिल अदाएं दुनिया में किसी के दाजी की ही होंगी भला। उन्हें तस्बीह करते देखकर फराज तड़प कर बोला। ताबंदा भी खामोशी से सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई। किसी ने भी उसकी मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया। हाँ, एहसन ने ज़रूर उसे मुस्कुरा कर देखा था। उसी लम्हे दाजी ने भी एहसन की मुस्कुराहट को बतौर ख़ास नोट किया और अपनी जगह पर बेचैन हुए।
لیکن اس وقت حالات ان کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ میں پوچھتی ہوں ابئی آپ کو بھلا سنیما ہاؤس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ شکیلہ بیگم نے قدرے محتاط انداز میں اپنے سسر کو دیکھا جو آنکھیں بند کے کسی پہنچے ہوئے درویش کی طرح بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ میری ضرورت کو چھوڑو، ذرا اپنی نالائق اولادے سے پوچھے یہ وہاں کون سا چلہ کاٹنے گئے تھے؟ تاجی نے آنکھیں کھول کر بڑی جلالی انداز میں ساری عوام کو دیکھا، لیکن اس وقت ان کے جلال پر سبھی کو ملال نے گھیر لیا۔ واہ جی واہ، میں کروں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے۔ احسن مارے صدمے کے چھلانگ لگا کر میز سے اتر آیا۔ تم دونوں کو تو تمہارے باپ سے ایسی چھترول کرواؤں گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ داجی نے سریعام دھمکی دی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگے۔ بس بس داجی، امریکہ کی طرح دھمکیاں نہ دیں، ہم نے ہاتھ نے پڑا کشکول اب پھینک دیا ہے۔ فراز نے خاصی لمبی بڑک ماری۔ جب انجن ہی خراب ہے تو ڈبے کیسے ٹھیک چلیں گے؟ وہ طنزیہ انداز میں فراز اور احسن کو دیکھ کر بولے، کیونکہ وہ دونوں سب کزن میں بڑے تھے۔ آپ انجن کی فکر نہ کریں، ہمارے حالات تو پاکستان ریلوے کی طرح مخدوش ہو ہی چکے ہیں، آپ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ فراز کون سا کسی سے کم تھا۔ یہ فیل ہونے کے بعد تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگی؟ داجی مشتعل ہوئے۔ بہو، ذرا ان خبیثوں سے پوچھو کہ یہ مجھے تو کہہ کر گئے تھے کہ ہم اکیڈمی جا رہے ہیں کسی پروفیسر صاحب سے ملنے۔ دادی نے سخت رنجیدہ انداز میں بیٹھی شکیلہ بیگم کو اپنے ہمنوا بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں تو آپ بھی گھر میں بیان جاری کر کے گئے تھے کہ کسی دوست کے؟ احسن نے بات ادھوری چھوڑی۔ تابندوں کو ابھی تک سارا معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تر پھٹے منہ تم لوگوں کا۔ دادو اپنی لاٹھی گھسیٹتی ابھی کمرے میں خاصے فلمی انداز میں داخل ہوئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ستیہ ناس ہو تمہارے دادے کی انی شوقینی کا۔ دادو نے اندر آتے ہی زوردار لاٹھی فراز کی کمر پر رسید کی جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ لو، میرا کیا قصور ہے؟ فراز غصے سے اچھلا۔ اپنے میاں پر بس نہیں چلا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں 2 جوان جہان بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو میری بہنوں کی ڈولی کو کندھا کون دے گا؟ فراز نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے بڑا جذباتی ڈیزی کٹر حملہ کیا۔ ایک کی ڈولی کو تو میں کندھا دے دوں گا۔ مہروز نے شرارتی نظروں سے اپنی چچزاد کزن دعا کو دیکھا، جو اس جملے سے بلش ہوئی تھی، جبکہ سب دادو کی طرف متوجہ تھے۔ جبکہ دادو کو دیکھ کر داجی کی تسبیح چلاتے چلاتے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھے شرجیل اور فیضان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں پتہ تھا دادو کے منہ سے باتیں کرنے کا کم اور اپنی لاٹھی چلانے کا زیادہ شوق ہے۔ خود باز کی طرح ادھر ادھر ڈولتا پھرتا ہے اور باتیں دیکھو 10 من کی کر رہا ہے۔ دادی نے خالصتاً لاہوری اسٹائل میں فراز کو کھری کھری سنائیں تو تابندہ نے دلچسپی سے سفید بالوں اور پوپلے سے منہ والی دادی کو دیکھا، جن کے ساتھ اس کا پہلی دفعہ سامنا ہوا تھا۔ تابندہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر احسن نے وکٹری کا نشان اسے دکھایا تو وہ فوراً خفت زدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ سب دادوں کی اس ہنگامی چھاپے پر بوکھلائے ہوئے تھے۔ نا کرامت اللہ، یہ مسٹنڈوں والی حرکتیں کب چھوڑے گا؟ قبروں میں تیرے پاؤں ہیں اور حرکتیں تیری کالجوں والی ہیں۔ کیوں اس عمرے اپنے اور میرے چٹے چاٹے میں کھیل ڈلواتا ہے؟ دادوں کی توپوں کا رخ ان کی طرف مڑتا دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ لو، میں نے کیا کیا ہے؟ تاجی صاف مکرے۔ وہ تو ان خبیزوں کا پیچھا کرتے ہوئے سنیما گیا تھا۔ ان کی بات پر احسن اور فراز نے سخت صدمے سے انہیں دیکھا۔ ہاں دادی، ان کو پیچھا کرنے کا اتنی چاہتی کہ یہ ہم سے پہلے ہی سنیما ہاؤس میں پہنچ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ احسن نے طنزیہ انداز میں داجی کی طرف دیکھا جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے بوکھلا گئے۔ دیکھ کرامت اللہ، مجھے تیرا نہ پتا ہو تو چلو میں تیری گھسی پٹی کہانی پر اعتبار کر لوں۔ تیری فلم بینی عادت جب فراز کے باپ میں آئی تھی تو تب تجھے مرچیں لگتی تھیں۔ کچھ حیا کا ہاتھ مار اور ان جوان ہوتے بچوں کو کچھ سوچ، ان کا بھی کوئی سیاپا کرنا ہے کہ نہیں؟ داجی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی فضا میں لہرائی۔ واہ، دادو نے اتنی خوبصورت بات کتنی بدصورتی سے کی ہے یار، قسم سے دل ہی توڑ دیا۔ فراز صدمے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چل وڈے سے آپے تو بھی جا۔ فراز نے احسن کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو لفظوں پر نہ جا، یہ سوچ کے ہم خوامخواہ دادو سے بدگمان ہوتے رہے، لیکن اس گھر میں واحد خاتون ہے جن کو ہمارا خیال ہے، ورنہ ہماری ماں نے تو بے حسی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ احسن نے بلند آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے جگری یار کو تسلی دی۔ یار دادو آخر یہ اپنا حسین جوڑا پہن کر ہیڈ کوارٹر سے نکلے کس ارادے سے ہیں؟ مہروز بھی ان کے قریب آن بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر تجسس ٹھاٹے مار رہا تھا، جبکہ تینوں خواتین بیزاری سے پہلو بدل رہی تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ جب بھی وہ اپنا چکن بریسے کا یہ سوٹ پہن کر نکلتی تھیں تو کوئی نہ کوئی دھماکہ ضرور کرتی تھی۔ آپ نے کچھ سوچا بیگم صاحبہ ان سیاپوں کا؟ داجی نے بڑی مہارت سے بات کا رخ بدلتے ہوئے اپنے پوتوں کو طنزیہ انداز سے دیکھا۔ ہاں، میں بڈھی جان کہاں کہاں متھا دوں۔ دادو نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔
میں تو کہتی ہوں کہ رضوان کے ساتھ ساتھ مہروز کو بھی ایک ہی قسط میں نپٹا دو۔ دادو کی بات پر کمرے میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آ ہی گیا۔ بیگم صاحبہ پہلے آپ اپنی گنتی ٹھیک کر لیں، آپ کا حساب کتاب خاصا خراب ہے۔ داجی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ اوپر والے گستاخ شہزادے آپ کو نظر نہیں آئے جو درمیان والی پود پر حملہ کر دیا ہے؟ داجی نے کینہ توز نگاہوں سے احسن اور فراز کی طرف اشارہ کیا جو خود بھی اس ناانصافی پر سخت صدمے کا شکار تھے، جبکہ مہروز کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دادو بس ایسے ہی اپنے فیصلے سنا کر مارشل لا نافذ کر دیتی تھی۔ مہروز اور دعا دونوں خوفزدہ نگاہوں سے دادو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یار یہ دادی کو گنتی دوبارہ یاد کرواؤ، ہمیشہ الٹی گنتی ہی سٹارٹ کرتی ہیں۔ مہروز اور رضوان کے بڑے بھائی نے کون سے دادو کی بھینس چوری کر رکھی ہیں؟ احسن رنجیدگی کے عالم میں اول فول بکی جا رہا تھا۔ ان بچوں کے رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں کرامت اللہ، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ دادو آہستہ آہستہ اپنی جرنیلی موڈ میں آ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اور ساجدہ بیگم نے ایک بامانی سے اشارہ کر کے اپنی جٹھانی شکیلہ بیگم کو اکسایا جو سخت بیزاری سے پہلو بدل رہی تھی۔ ویسے بھی مہروز اور رضوان دونوں ان کے بیٹے تھے۔ اماں برا نہ منائیے گا، میرا رضوان اور مہروز کی شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک تو رضوان کا MBA کا تیسرا اور مہروز کا آخری سیمسٹر ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جب ان دونوں سے بڑے احسن کی ابھی کہیں بات چیت طے نہیں تو میں کیوں دونوں چھوٹوں کی پہلے کر دوں؟ شکیلہ بیگم کے دو ٹوک انداز پر دادو نے سخت برہمی سے اپنی سب سے بڑی بہو کا چہرہ دیکھا جو اس وقت پھولن دیوی کی طرح آہنی دیوار بن کر سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ واہ میری ماں واہ، تم جیو ہزاروں سال۔ احسن نے ایک ہلکا سا نعرہ بلند کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ چھوٹوں کی شادی پہلے نہیں ہو سکتی؟ دادو کا لہجہ غضبناک ہوا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے جہاں یہ تحریر اپنی سب سے بڑی اولاد کی شادی سب سے آخر میں کرنی چاہیے۔ شکیلہ بیگم کی بات پر دادو بھڑک اٹھی۔ جب ابرار کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی ابرار کی نہیں میرے بیٹوں کی ہے۔ شکیلہ بیگم کھل کر میدان میں اتری۔ ویسے بھی وہ 3 جوان بیٹوں کی ماں تھی، کیوں دب کے رہتی؟ کیوں تم بیٹے جہیز میں لے کر آئی تھی کیا؟ دادو نے لاٹھی کارپیٹ پر مار کر غصے سے حاضرین کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ میں جہیز میں نہیں لائی تو ابرار بھی بیٹے بری میں نہیں لے کر آئے تھے۔ شکیلہ بیگم کا وار خاصا جاندار تھا۔ تاجی نے توصیفی نظروں سے اپنی جیدار بہو کو دیکھا جو ان کی بیگم کا ٹھیک توڑ ثابت ہوئی تھی۔ دعا کا چہرہ فق ہوا تو غیر ارادی طور پر تابندہ کے پاس آن بیٹھی۔ سارے ہی کمرے کا ماحول ایک دم سرد ہو گیا۔ بہو مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میں اب ڈائریکٹ ابرار سے ہی بات کروں گی۔ دادو لاٹھی کو زمین پر ٹکا کر حتمی لہجے میں بولی۔ آپ بہت شوق سے بات کریں، رضوان کی بات تو آپ نے مرضی سے طے کر دی، مہروز اور احسن کے معاملے میں مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ شکیلہ بیگم نے آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اپنی سب سے بڑی بہو کو پہلی دفعہ باغی لہجے میں بولتے دیکھ کر ایک دفعہ تو دادی کو بھی 100 واٹ کا چھوٹا سا جھٹکا لگا تھا، جبکہ شکیلہ بیگم پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے واک آؤٹ کر چکی تھی۔ ان کی دیورانیوں نے سب خوفزدہ نظروں سے اپنی ساس کا انار کی طرح ہوتا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ لاٹھی لہراتی ہوئی بالکل سلطان راہی کے اسٹائل میں اٹھی۔ ان کو دروازے کی طرف آتا دیکھ کر وہاں کھڑا فراز اچھل کر صوفے کے پیچھے جا کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غصے کے عالم میں لاٹھی کا حملہ جان لیوا ہی ثابت ہوگا۔ بھائی آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد گئی تھی میں ابا جی کے ساتھ۔ بڑی پھپھو جو آج بطور خاص اس سے ملنے آئی تھی خاصے روکھے سے انداز میں بولی۔ ان کی نکچڑی عروج بھی ساتھ تھی جس نے بالوں میں سرخ رنگ کی اسٹریکنگ کروا رکھی تھی۔ اس وقت بیزاری سے کسی فیشن میگزین میں سر دیے بیٹھی تھی۔ لیکن سچ پوچھو تمہارے گھر جا کر کوئی مزہ نہیں آیا؟ کرخت چہرے والی پھپھو نے منہ پھاڑ کر کہا تو تابندہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو آپ کون سا چلو پار کے چڑیا گھر گئی تھی جو مزہ نہیں آیا؟ احسن نے گفتگو میں ٹانگ اڑائی اور پھپھو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، ہمارے تایا جان یعنی تمہارے دادا نے گھر میں دفعہ 420 نافذ کر رکھی تھی۔ جہاں کوئی 4 بندے اکٹھے بیٹھے دیکھتے تھے ان کو ہال اٹھنے لگتی تھی۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کافی پہلے کا واقعہ یاد کیا۔ میں نے تو ابائی سے گھبرا کر کہا یہ کون سی سینٹر جیل میں لے آئے ہیں مجھے؟ وہ منہ پھاڑ کر ہنسی تو سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے احسن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حالانکہ پھپھو آپ تو بالکل ٹھیک جگہ پہنچی تھی۔ اس کے طنزیہ انداز پر پاس بیٹھے فراز نے بمشکل اپنا قہقہا دبایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بڑی پھپھو نے کڑے تیوروں سے اپنے بھتیجوں کو دیکھا جن کی زبان درازی ان کو زہر لگتی تھی۔ میرا مطلب ہے تابندہ کی ماما تو خاصی خوش مزاج سی ہیں۔ آپ کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ احسن کو خود ساختہ معصومیت کم از کم تابندہ کو سخت حیران کرتی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے آبرو چڑھا کر طنزیہ انداز سے دیکھا۔ میں پچھلے سال گیا تھا داجی کے ساتھ۔ اس کی بات پر تابندہ چونکی۔ محترمہ آپ کسی ٹرپ کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی۔
احسن نے اس کی آنکھیں پھیلانے پر وضاحت کی۔ ہاں ماں تو اس کی اچھی ہے، لیکن سسر نے خوب دبا کر رکھا ہوا ہے، ساس کی کمی بھی پوری کر دیتے ہوں گے۔ وہ ٹھٹھا لگا کر ہنسی۔ ظاہر ہے تایا کس کے ہیں؟ فراز منہ میں بڑبڑایا تو یہ تو خیریت رہی کہ پھپھو اور ان کی نازک مزاج بیٹی کی سماعتوں تک اس کا جملہ نہیں پہنچا تھا، ورنہ یہاں اچھا خاصا دنگل لگ جاتا۔ تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ پھپھو نے تابندہ کی خاموشی سے اکتا کر یوں ہی پوچھا۔ جی ایک بھائی نے سی اے کیا ہے، اسٹیٹ میں بینک جاب ہے اس کی، دوسرا آرمی میں میجر ہے، اور تیسرا اسپیشلائزیشن کرنے آسٹریلیا گیا ہوا ہے۔ تابندہ کی بات پر پھپھو اور عروج دونوں کو ہی جھٹکا لگا۔ ان کے چہرے کے تاثرات گرگٹ کی طرح بدلے۔ شادیاں وادیاں ہو گئی ان کی؟ پھپھو فرتے اشتیاق سے تھوڑا سا آگے کو جھکائیں۔ نہیں ابھی تو نہیں، ماما لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آج کل۔ تابندہ کی اطلاع پر دونوں خواتین کے چہروں سے چھلکنے والی مسرت بڑی فطری سی تھی۔ اوف، محترمہ نے کام کی بات تو اب کی ہے۔ فراز اور احسن اپنا کام چھوڑ کر پھپھو اور ان کی لاڈلی کے پینترا بدلتے دیکھ رہے تھے۔ اے بیٹا، پورے 10 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے، ایک دفعہ بھی دل نہ چاہا کہ پھپھی اور بوڑھی دادی سے ملاؤں؟ بس آج رات کا کھانا تم نے ہماری طرف ہی کھانا ہے۔ پھپھو کی محبت سے لبریز چہرے پر تابندہ ہکا بکا رہ گئی، جبکہ عروج بھی بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اب اس سے محو گفتگو تھی۔ میں اکیلے کیسے ان کی طرف جاؤں؟ میں تو کبھی ان کے گھر نہیں گئی۔ شام 7 بجے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ معروف اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ دعا اور انم نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بھائی اب کوئی تو چلا جائے تابندہ کے ساتھ، زبیدہ بیگم نے اس کے ہراسا چہرے کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا۔ کیوں؟ وہ کون سا کوئی بھوت بنگلہ ہے جہاں ڈاکٹرنی صاحب اکیلے نہیں جا سکتی؟ مہروز نے کچن سے جھانکتے ہوئے لقمہ دیا۔ کسی بھوت بنگلے سے کم بھی نہیں ہے۔ دعا نے بیزاری سے منہ کھول کر جمائی لی۔ ایسا کرو دعا بیٹا، تم چلی جاؤ بہن کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم کی بات پر دعا کو جھٹکا لگا اور ساری سستی بھگ کر کے اڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں امی؟ وہ تڑپ کر بولی۔ یاد نہیں پھپھو بطور خاص میری طرف منہ کر کے کہہ کر گئی تھی کہ رات تابندہ کا ڈنر ہماری طرف ہے۔ اب اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ باقی لوگ سکون کرے اور منہ اٹھا کر آنے کی زحمت نہ کرے؟ دعا کو شدید غصہ آیا۔ چلو انہوں نے تمہاری طرف منہ کر کے کہا تھا تو تم دادو اور عروج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا، پھپھو کی طرف متھا ہی نہ کرنا۔ احسن نے کچن میں کھڑے کھڑے گفتگو میں حصہ لیا۔ ان کو متھا دینا ویسے بھی آپ کا ہی کام ہے، میرے جیسوں کی تو وہ چٹنی بنا کر کھا جائیں۔ دعا کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جانے دو بیٹا، اب ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں نافذ کر رکھی انہوں نے۔ زبیدہ بیگم نے سلائی باکس سے فراز کی شرٹ پر لگانے کے لیے بٹن ڈھونڈ ہی لیا تھا، اس لیے بڑی مطمئن انداز سے اپنی بیٹی کے تپتے رخساروں پر نگاہ ڈالی۔ لو، ایک آدھ بندے کے جانے سے وہاں کیا فرق پڑے گا؟ فراز بھی چپل گھسیٹتا ہوا آن پہنچا۔ اگر اس ایک آدھ بندے کا نام دعا ہو تو بہت فرق پڑتا ہے۔ دعا کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ویسے بھی میری کہاں بنتی ہے پھپھو کی بیٹیوں کے ساتھ، اور پھپھو کا بس نہیں چلتا کہ مجھے مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دی۔ دعا ان سب سے ضرورت سے زیادہ بدگمان تھی۔ ویسے بات تو دعا تم نے 16 آنا درست کی ہے، لیکن ذرا سوچو کہ تم مکھی بن کر کتنی عجیب لگو گی۔ مہروز جو کچن میں احسن کے ساتھ کافی بناتی ہوئی اس بحث کو سن رہا تھا، اس کی شرارت پر دعا کے چہرے پر پھیلنے والے انوکھے رنگ اتنے دلکش تھے کہ سخت پریشانی میں بھی تابندہ ان کو نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں، اور ساتھ میں تمہیں مکھا بنا کر چپکا دیا جائے تو یقین مانو دیوار بھی صدمے سے گر پڑے گی۔ احسن نے بھی پیچھے سے حملہ کیا۔ مجھے بتائیں نا کہ میں کیا کروں؟ تابندہ نے وال کلاک پر 8 کے ہندسے کو عبور کرتی گھڑی کو سخت پریشانی سے دیکھا۔ وہ سب تو حسب عادت اپنی ہی نوک جھونک میں مصروف ہو گئے تھے۔ مہروز کو تابندہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی کا احساس ہوا۔ بھائی یہ کون سا مسئلہ کشمیر ہے جو سلجھایا نہیں جا رہا؟ انم کدھر ہے؟ اسے ساتھ لے جائے نا۔ مہروز نے اپنی طرف سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اسے سخت زکام ہو رہا ہے، دعا نے اطلاع دی۔ پھپھو کی بیٹیوں کا تو پتہ ہے نا کہ کتنی نازک مزاج ہے، انہیں ہر وقت یہی وہم رہتا ہے کہ جراثیموں کی فوج ان کے تعاقب میں ہے۔ دعا نے بیزاری سے مزید وضاحت کی تو وہ سب مسکرا دیے۔ چچی آپ چلی جائیں نا۔ مہروز نے چچی کو دیکھا جو اپنے دانتوں کے ساتھ بڑی مہارت سے دھاگا کاٹ رہی تھی۔ توبہ کرو، انہوں نے فوراً کانٹوں کو ہاتھ لگائے۔ وہاں ساسو ماں کا مزاج سوا نیزے پر ہے، ان کو لگتا ہے میں شکیلہ بھابھی کو سب کے خلاف بھڑکاتی ہوں۔ اس رشتے سے انکار والے واقعے کے بعد سے وہ غبارے کی طرح منہ پھلائے پھر رہی ہیں۔ لو، سارا مسئلہ ہی حل ہے، یہ جس سوئی سے آپ بٹن لگا رہی ہیں اسی کو مار کر ان کے غبارے کی ہوا نکال دیں۔ فراز کے مفت مشورے پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا جو مہروز کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ ویسے چچی آپس کی بات ہے۔ احسن کافی کا کپ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ دادو کا خیال کچھ ایسا بھی غلط نہیں، میری بھولی بالی ماں کو آپ ہی پیچھے سے پمپ کرتی ہیں۔
احسن کی شرارت پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ شکر کرو کہ تمہاری ماں نے ظالم حکمرانوں کے آگے کلمہ حق بلند کر دیا، ورنہ تم سے چھوٹے دونوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی اور تم ان کے تمبو اور قناتوں کا حساب کرتے رہ جاتے۔ بات کرو اور طرف نکلتے دیکھ کر تابندہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آنٹی بتائیں نا میں کیا کروں، میرا بالکل بھی اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تابندہ کی روحانسی انداز پر سبھی چونکے۔ ابھی تو پہلی دعوت ہے محترمہ، آپ نے شام میں ان کو اپنے گھر کا جو پیکیج بتایا ہے، پھپھو کو اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے صبح شام آپ کے لیے کوئی لنگر بھی چلانا پڑا تو چلائیں گی۔ احسن کی معنی خیز انداز پر تابندہ نے حیرانی سے سب کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ کون سا پیکیج؟ محترمہ آپ کے 3 عدد پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ کوارے بھائیوں کے پرکشش پیکیج، جس کے منظر عام پر آتے ہی اس ہنگامی ڈنر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احسن خاصا مپھٹ سا تھا، لیکن اس کی یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کی سنجیدگی پر زبیدہ بیگم نے ایک تنبیہی سا ہنکار بھر کر احسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن احسن کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ جب آپ کو GHQ میں 4 عدد فیشن کی دلدادہ کوانی لڑکیاں نظر آئیں گی تو ساری بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ احسن نے اپنی بات کی وضاحت کر کے حیرت سے میز کی طرف دیکھا۔ اس کی کافی کا مگ فراز کے لبوں سے لگا ہوا تھا۔ چلیں آپ یہ مفکر پاکستان کی طرح سوچنے والا پوسٹ کل بنا لیجیے گا۔ احسن کی بات پر اس نے کنپٹی سے اپنی انگلی ہٹائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کوئی اور تو نہیں جا رہا تو چلو میں ہی آپ کے ساتھ دادو کا دیسی ککڑ اڑاتا ہوں۔ ویسے تو ان کے گھر کی کوئی چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی خاطر گھر آ کر اس بغل کا چھلکا پی لوں گا۔ احسن کی اداکاری عروج پر تھی، لیکن وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار آتے آتے ایک جھانکی ادھر بھی مارانا اور دیکھ لینا کہ جان ریمبو نے کچھ جانوان بنا لی ہے یا نہیں۔ فراز کے لہجے میں چھپی شرارت کو احسن نے ایک لمحے میں بھانپا تھا، جبکہ تابندہ کو ان کی خفیہ باتیں کم ہی سمجھ میں آتی تھیں۔ بھائی آج تو ساری فوجیں وہاں دسترخوان پر اکٹھی ہوں گی اور حالات بھی خاصے سازگار ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ احسن نے جاتے جاتے فراز کو کوئی ہدایت جاری کی۔ اس کے اشارے پر فراز اور مہروز کا چہرہ کسی ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگا۔ آپ لوگ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لان سے گزرتے ہوئے تابندہ کی سنجیدگی پر احسن ٹھٹکا۔ وہ دونوں پھپھو کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری باتیں عجیب نہیں ہیں، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، احسن نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ شروع سے اکٹھے رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری بھی میچ کرتی ہے، اس لیے فوراً ایک دوسرے کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتے ہیں۔ تابندہ نے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ بھی یہاں کچھ عرصہ رہیں گی تو آپ کو بھی ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، احسن نے سڑک پار کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ بہت اچھا، بہت فرینڈلی اور مزے کا ماحول ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو مستقبل میں یہاں رہنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احسن چلتے چلتے رکا اور معنی خیز لہجے میں بولا تو تابندہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ بھائی داجی کا خیال ہے جنجوا ہاؤس میں ایک عدد ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے، میں نے سوچا چلو یہ قربانی میں ہی دے دیتا ہوں۔ احسن ڈھکے چھپے الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا تو تابندہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ دانستہ خاموش رہی، جبکہ دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش برپا تھا۔ وہ لوگ 2-3 منٹ کے بعد پھپھو کے لان میں تھے۔ ابھی جس جان ریمبو کا فراز ذکر کر رہا تھا اس کا آستانہ وہ ہے۔ احسن نے ہاتھ کے اشارے سے سرونٹ کوارٹر کے پاس بنے مرغیوں کے بڑے سارے ڈربے کی طرف اشارہ کیا تو تابندہ نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس آستانے میں دادو بطور خاص سرگودھا اور سیالکوٹ سے دیسی ککڑ منگوا کر رکھتی ہیں۔ ویسے تو انہیں بٹیروں سے بھی خاصا شغف ہے، لیکن جو عقیدت اور محبت انہیں مرغیوں سے ہے اس کا نصف بھی داجی سے ہو جائے تو یقین مانے داجی کا بڑھاپا سنور جائے۔ احسن کی غیر سنجیدگی پر اسے ہنسی آ گئی، جبکہ ان دونوں کو اکٹھے آتا دیکھ کر پھپھو کے چہرے پر آنے والی ناگواری کی تہ ان کے ڈھیروں میک اپ کے باوجود صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکر ہے احسن نے ہمارے گھر آنے کی بھی قسم توڑی۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش میں اپنے جبڑوں کو زبردستی پھیلایا، جبکہ ان کی چاروں بیٹیاں شاید کسی پارلر والی کی عیش کروا کر آئی تھیں۔ یار تم لوگوں کو گرمی نہیں لگتی؟ احسن نے معصومیت سے ان چاروں کو دیکھا جو تابندہ سے مصنوعی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی بات پر چاروں نے چونک کر اپنی کاجل سے لبریز آنکھوں کو پھیلایا تو ایک لمحے کو تو احسن بھی ڈر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیسرے نمبر والی آنیہ جل کر بولی۔ بھائی یہ جو 3-3 انچ کی تم لوگوں نے چہروں پر بیس چڑھا رکھی ہے، کیا کہیں سے مفت میں فاؤنڈیشن کا ٹب مل گیا تھا؟ احسن نے صوفہ سنبھالتے ہوئے فراز کو ٹیکسٹ کیا کہ ڈائننگ میز پر دعوت شیراز کا اہتمام ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عروج نے سب سے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے احسن کو گھور کر دیکھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل فون گڑبڑا کر جیب میں ڈال لیا۔
بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی اسکن اتنی فریش ہے، بے داغ اور تر و تازہ ہے کہ تمہیں کسی مصنوعی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ احسن نے حتی الامکان اپنے لہجے کو خوشگوار رکھا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مصنوعی ہتھیاروں کی؟ عروج کے صاف جھوٹ پر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک لمبی سانس لی۔ یا اللہ خیر، اس جھوٹ پر کوئی چھوٹا موٹا زلزلہ ہی نہ آ جائے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے فراز کی بڑبڑاہٹ احسن کے ساتھ ساتھ تابندہ کے سماعتوں تک بھی پہنچی، جبکہ وہ سخت حیرت سے ان کی آمد و رفت کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی دادو، آپ مجھے بہت یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ آج تو کھانا میں اپنی سویٹ دادو کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ فراز نے پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوتی دادو کو دیکھتے ہوئے جذباتی حملہ کیا۔ ارے جانے دو، سیاستی ماں کی اولاد ہو، ساری منہ دیکھی کی محبتیں ہیں، دادو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ان کا مزاج خاصا بگڑا ہوا تھا، جبکہ احسن کے ساتھ فراز کی آمد پر پھپھو کی پیشانی کے بلوں کی تعداد میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ میں تو انتہائی محبت کرنے والی دادو کا پوتا ہوں، اور یہی میرا آئندہ انتخابات میں منشور ہوگا۔ فراز کی انتہائی بیتوکی بات پر احسن نے کان میں انگلی پھیر کر ٹیڑھی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے مہروز آ رہا تھا۔ بھائی داجی کا حکم ہے کہ وہ رات کے کھانے پر بچی کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک انگریزی فلم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کا کھانا ٹرے میں لگا کر دے دیا جائے۔ مہروز کی اطلاع پر دادو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو اس فلمی بابے کو کھانے پر انوائٹ کس نے کیا تھا؟ دادو نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ جی میں نے کیا تھا، فراز نے گردن جھکا کر کہا۔ میں سمجھا کہ آپ تابندہ کے ساتھ ان کو بلانا بھول گئی ہیں۔ فراز کی اطلاع پر دادو کے ساتھ ساتھ پھپھو کے چہرے پر بھی برہمی جھلکی، لیکن تابندہ کی موجودگی میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کرنے سے قاصر تھی، اس لیے داجی کے لیے کھانا لینے وہ بادلِ خواستہ کچن کی طرف چل دی، جبکہ احسن اور فراز وہیں جم کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیضان اور شرجیل بھی خرامہ خرامہ چلے آئے۔ پھپھو کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو گیا تھا۔ احسن بھائی، آپ لوگوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ انجینئرنگ بس ویلے اور فارغ لوگوں کا ہی کام ہے۔ پھپھو کی دوسری نمبر والی بیٹی روشنا نے اپنی طرف سے خاصا بڑا وار کیا تھا۔ وہ دونوں جو سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اس کے کمنٹس پر مسکرائے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بہنا، ویلے اور فارغ لوگوں کو اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ فراز نے اسی کا وار اسی پر پلٹ دیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ کے زاویے بڑی تیزی سے بگڑے۔ شرجیل اور فیضان بڑے اجلت بھرے انداز میں کھانا شروع کر چکے تھے۔ بیٹا اپنی امی سے بھی کہو نا کبھی چکر لگائیں لاہور کا۔ پھپھو کے لہجے سے ٹپکنے والی مصنوعی محبت اور فراز کے گلے میں پھندا لگا۔ اس نے بڑا زومانہ قسم کا احسن کو اشارہ کیا، جو اس وقت روسٹ کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ کھانا بڑے بے تکلف ماحول میں کھایا گیا۔ شرجیل اور فیضان تو فوراً ہی کھسک گئے۔ وہ احسن اور مہروز کے ساتھ گھر واپس پہنچے تو سامنے ہی لاؤنج میں شرجیل اور فیضان دونوں داجی کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھے، جبکہ سامنے سلطان راہی کی کوئی پرانی فلم چل رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر داجی چونکے۔ رات کو سونے سے پہلے کارمینا یا کوئی چورن کھا لینا، تمہاری پھپھو کا بنایا ہوا کھانا کسی کسی کو ہی ہضم ہوتا ہے۔ داجی نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سب کو ہی کہا تھا۔ سامنے ہی اسکرین پر سلطان راہی مرحوم انجمن کے ساتھ کسی کھیت کے اجاڑنے میں مصروف تھے۔ داجی شرم کریں، ہماری پھپھی آپ کی سگی بیٹی لگتی ہیں۔ شرجیل نے منہ بنا کر انہیں یاد دلایا۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ جب سگی اولاد کو باپ کو کھانے پر بلانا یاد نہ رہے تو پھر ایسے ہی بیانات سامنے آتے ہیں۔ داجی نے کھل کر ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ کا کھانا لے کر تو آیا تھا مہروز۔ احسن کے منہ سے نکلنے والی بات پر داجی اچھلے۔ وہ کھانا میرے لیے تھا کیا؟ ان کے غضبناک لہجے پر احسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل کر داجی کے سینے میں لگ چکا تھا۔ وہ مستنڈا تو میرے سامنے بیٹھ کر کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا پپو نے یہ ٹرے خالصتاً اس کے لیے بھجوائی ہے۔ داجی کی بات پر چاروں ہی بوکھلا گئے۔ تابندہ کو پتہ تھا اب یہاں ایک لمبی عدالت لگے گی، اس لیے وہ نظر بچاتے ہی کھسک گئی۔ اللہ کرے برباد ہو جائے وہ گھٹیا انسان، اس کی داڑھ میں کیڑے لگے۔ دادی صبح صبح ہی لاٹھی لہراتی ہوئی ناشتے کی میز پر پہنچی تو سارے ہی لڑکے گڑبڑا سے گئے۔ اماں کیا ہوا؟ شکیلہ بیگم نے گھبرا کر اپنی سیٹ ساس کے لیے خالی کی، لیکن آج کل وہ اپنی ساس کی سب سے ناپسندیدہ بہو تھی۔ دادو لاٹھی کی زبان میں بات مت کیا کریں، نازک سی میری کمر ہے، فراز نے دہائی دی۔ ایسے ہی تو ہم اسے تیلا نہیں کہتے، احسن شرارت سے بڑبڑایا۔ تابندہ نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ اسی افراتفری میں داجی نے اپنی ڈبل روٹی پر جیم لگا لیا تھا۔ شوگر کی وجہ سے ان کی بہو چیک اینڈ بیلنس کا نظام خاصا سخت رکھتی تھی۔ اس وقت سب کی توجہ دادو کی طرف تھی۔ ہائے ہائے میرا شیر جوان مستانہ ککڑ رات سے غائب ہے، اللہ جانے کس مردود نے اغوا کر لیا۔ دادو نے رنجیدہ لہجے میں اطلاع دی تو سبھی لڑکوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا وہ جان ریمبو؟ احسن نے مصنوعی صدمے سے کہا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔
महरोज़ की शोखी इस दफ़ा ताबंदा को फ़ौरन ही समझ आई। उन सब की नज़रों से टपकती शरारत से उसे शक हुआ, इस वारदात के पीछे किसका हाथ हो सकता है। सभी बहुएं अपनी सास से जान रैम्बो का अफसोस करने में मसरूफ़ हो गईं। रात को देसी कुक्कड़ के तिक्के बनाए जाएंगे, आपकी खुसूसी दावत है। वो अस्पताल के लिए निकल रही थी जब एहसन ने उसके पास आकर राजदाराना अंदाज में उसे इत्तला दी। इसका मतलब? ताबंदा ने हैरत से बात अधूरी छोड़ी। जी, इसका वही मतलब है जो आपको समझ आया है। एहसन खुलकर मुस्कुराया। ये खुफिया मिशन रात दादी की सरगर्दी में सरंजाम पाया था। इस वक्त दादो का मरहूम मुर्गा ऊपर वाले किचन के फ्रिज में आराम फरमा रहा है। एहसन ने अपने बूट के तस्मे बांधते हुए मज़ीद उसकी मालूमात में इजाफा किया। ओह माय गॉड! ताबंदा का अंदाज दुरुस्त था। उसने हैरत से दादी की तरफ देखा जो उस वक्त इंतहाई मासूम शक्ल बनाए दादो को तसल्ली देने का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। बहुत तेज़ हैं आप लोग, ताबंदा बाहर निकलते हुए बोली। अपनी बका की जंग लड़ने के लिए हर इंसान को तेज़ होना पड़ता है। एहसन गाड़ी के पास पहुंचकर संजीदगी से बोला। वैसे ये है बहुत गलत बात, ताबंदा गाड़ी में बैठते हुए बोली। भाई दादी का बहुत दिल कर रहा था और उनके लिए तो हम सब कज़िज़ जान की बाजी लगाने को भी तैयार होते हैं। एहसन के लहजे में दादी के लिए छुपी मोहब्बत ताबंदा को अच्छी लगी और उसका सबूत तो उसे आने वाले चंद दिनों में ही हो गया था जब अगले इतवार रात 2 बजे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। दादी की तबीयत ख़राब है, आपको बाबा बुला रहे हैं। एहसन के चेहरे की संजीदगी से वो परेशान हुई। अगले 1 घंटे में दादी प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार थे। इन लम्हात में ताबंदा ने उन सब के हरासा चेहरों के पीछे छुपी दादी की मोहब्बत को बड़े दिल से महसूस किया। उसी हकीकतन दादी पर रश्क आया था। वो ठीक हो जाएंगे ना? एहसन की आंखों में नमी लहरा रही थी। इंशाअल्लाह, ताबंदा ने खुलूस से दिल से कहा। उनको कुछ होगा तो नहीं? फराज के लहजे में हज़ारों अंदेशे पनाह थे। क्या हो गया है आप लोगों को? हौसला करें। ताबंदा सभी को हौसला देती फिर रही थी। दादी की हालत खतरे से बाहर आ गई थी और ये सब उनकी दुआओं का करिश्मा था। अनम दुआ और मारूख सूरह यासीन पकड़े बैठी थी जबकि सभी लड़के उनके कमरे में डेरे डाले हुए थे। डॉक्टर्स की घूरियाँ, नर्सों की बड़बड़ाहट का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब भाई बस उठें, घर चलें, सारा घर ही वीरान लग रहा है। दादी की बहुएं अलग बौखलाई हुई थी। लो ऐवी घर चल पड़ूँ, अभी तो खिदमत करवाने का मौका मिला है। दादी की नकाहत ज़दा आवाज़ में अब भी दमखम बाकी था। करामतुल्लाह बुढ़े हो गए हो लेकिन तुम्हारे चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे। दादू अपने सफ़ेद चिकन के सूट के साथ आन पहुंची। डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारी बदपरहेज़ी की वजह से ये सब हुआ है, उन्होंने नागवारी से कहा। जबकि मेरा ख्याल है कि ये सब जान रैम्बो की कारिस्तानी है। वही दादी को हज़म नहीं हुआ। फराज की ज़बान बड़े गलत मौके पर फिसली। ये जान रैम्बो कौन है? दादू ने अपनी जंजीर वाली ऐनक सर से उतारकर आंखों पर लगाई और फराज को गौर से देखा जो अब बौखलाया हुआ लग रहा था। ये मनहूस एक दफ़ा फिर दादी को हार्ट अटैक करवाएगा। एहसन ने शर्जील के कान में सरगोशी की। दादो, वो पीटीवी के ड्रामे गेस्ट हाउस में जान रैम्बो नहीं आता था, उसकी बात कर रहा है फराज। महरोज़ ने बात संभालने की कोशिश की। लो, उसका यहाँ भला क्या जिक्र? दादो ने नाक चढ़ाई। ताबंदा ने दिलचस्पी से उन चारों को देखा जो इस वक्त हवा से बाख्ता खड़े थे। दादो, जिस रात दादी को हार्ट अटैक हुआ उस रात वो यही ड्रामा देख रहे थे। ताबंदा ने उन सब की मुश्किल आसान की। थैंक्स गॉड। सब ने पुरसुकून सांस ली और शुक्रगुजार निगाहों से ताबंदा की तरफ देखा जो दादी का बीपी चेक कर रही थी। आप भी इनकी ड्रामों में शामिल हो गई हैं? मारूख ने मुस्कुराकर ताबंदा को हल्की सी आवाज़ में छेड़ा। सोहबत का असर तो होना ही था, ताबंदा ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे ये सब जिंदा दिल शौक मिजाज लोग बहुत अच्छे लगे थे। उसने तो फ़ोन करके अपनी वालदा को मारूख के रिश्ते के लिए भी कह दिया था। वैसे तो उसे दुआ भी पसंद थी लेकिन उसका इंटरेस्ट महरोज़ की तरफ देखकर वो खुद ही पीछे हट गई थी। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ मुझे अपने किसी एक बच्चे को डॉक्टर भी बनाना चाहिए था। दादी ने ताबंदा की अम्मी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ताबंदा की वालदा अपने ससुर के साथ उनकी अयादत के लिए अगले दिन ही पहुंच गई थी। इस वक्त अस्पताल में वह एहसन की वालदा शकीला बेगम और वालिद अबरार साहब के साथ मौजूद थी। भाई ताबंदा भी तो तुम्हारी बेटी है। ताबंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले इस फ़िक्रे ने दादी को हैरान किया। वैसे करामतुल्लाह पोते पोतियाँ तुम्हारे बड़े लायक फ़ायक निकल आए। मुझे इसकी उम्मीद ज़रा कम ही थी। ताबंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले इस फ़िक्रे को सुनकर दादू ने बेइख्तियार पहलू बदला। ऐसी भी कोई बात नहीं भाई साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे ज़्यादा ना पढ़ सके, लेकिन पोते पोतियों ने तो ये कमी पूरी कर दी ना। दादू अपनी लाठी के ज़ोर पर खड़ी हुई।
लहजे से झलकती नागवारी पर ताबंदा के दादा ने अपनी छोटी भाभी को बतौर ख़ास देखा, जो अब दोबारा बैठ गई थी। जी जी चची, माशाल्लाह आपके सभी पोते पोतियाँ लायक निकले। मुझे ताबंदा अक्सर फ़ोन पर बताती है। ताबंदा की वालदा ने बात संभालने की कोशिश की। दादो रिश्ते में उनकी चची ही तो लगती थी। उनकी बात पर दादो का पारा कुछ डिग्री नीचे आया। आप लोग प्लीज़ घर जाएं, ऐसे दादी के इर्द गिर्द जमघट्टा लगाना मुनासिब नहीं। ताबंदा ने बड़ों की कचहरी को बर्खास्त करने के लिए कदरे सख्त लहजे में कहा। इधर आओ भाई डॉक्टर साहिबा। दादी ने मोहब्बत भरे अंदाज से ताबंदा को बुलाया। जी दादी। उसने फ़ौरन फर्माबरदारी से सर झुकाया। भाईजान, बस आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर नागवार न गुजरे। दादी की बात पर बड़े अब्बा ने चौंक कर अपने छोटे भाई की तरफ देखा, जो हार्ट अटैक के बाद उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने दिल के करीब लग रहा था। उसी लम्हे एहसन भी मेडिसिन का लिफाफा हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ था। अंदर का माहौल उसे खासा संजीदा लगा तो दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया। हाँ बोलो करामतुल्लाह, चुप क्यों हो गए? बड़े अब्बा की रोबदार आवाज़ कमरे में गूंजी। देखे ना भाईजान, मेरे घर में माशाल्लाह इंजीनियर, बैंकर, वकील, बिजनेसमैन सब मौजूद हैं, बस एक डॉक्टर की कमी है, वो आप पूरी कर दें। दादी ने बड़े तरीके से बात शुरू की। यार, अब डॉक्टर कहीं से मिलते तो मैं ज़रूर तुम्हें ख़रीद कर ला देता। बड़े अब्बा ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। ख़रीद कर लाने की क्या ज़रूरत है, अपनी ताबंदा हमें दे दे। दादी के मुंह से निकलने वाली इस बात ने सबको हैरान किया। क्या मतलब? बड़े अब्बू को इतनी सीधी सादी बात न जाने क्यों समझ नहीं आ रही थी। भाई देखें ना, मैं ठहरा बीमार शीमार बंदा, किसी भी लम्हे घर में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा करें, आप ताबंदा बेटी को मेरे एहसन की दुल्हन बना दें। दादी की बात पर ताबंदा ने बौखलाकर दरवाजे में खड़े एहसन को देखा, जो दादी को 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर हलाशीरी दे रहा था। वो तो शुक्र था कि बड़े अब्बा और बाकी लोगों के दरवाजे की तरफ पुश थी, वरना बड़े अब्बा ने एहसन की 2 उंगलियों के बजाय 5 उंगलियां तोड़कर दादी के हाथ में पकड़ा देनी थी। वाह भाई वाह करामतुल्लाह, रिश्ता भी मांगना ना आया। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम वाकई बिजनेसमैन बच्चों के बाप हो। बात भी शुरू की तो अपने ही फ़ायदे के लिए। बड़े अब्बा ने अपना सिगार निकालकर सुलगाते हुए खुशगवार लहजे में कहा। बड़े अब्बा, अस्पताल में आप सिगार नहीं पी सकते, प्लीज़ बंद करें। ताबंदा की डॉक्टरी की रख सही वक्त पर फड़की थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर सिगार बुझा दिया। फिर मैं क्या समझूं? दादी ने थोड़ा झिझक कर पूछा। भाई, ये ताबंदा की माँ बैठी है, इससे पूछ लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। बड़े अब्बा ने हाथ झाड़े। मैं क्या कह सकती हूँ अब्बा जी, आप बड़े हैं, बेहतर समझते हैं। ताबंदा की वालदा ने घबराकर जवाब दिया। वैसे वो जो इतनी बड़ी लड़कों की बारात है, उनमें से कौन से वाले की तुम बात कर रहे हो? बड़े अब्बा ने जहन पर जोर डालते हुए पूछा। ये आपके पीछे ही खड़ा है नालायक। दादी की बात पर एहसन बौखलाया, जिसके नतीजे में मेडिसिन का शॉपर हाथ से गिरा और सारी दवा के पत्ते फर्श पर फैल गए। सॉरी। एहसन ने गड़बड़ाकर फर्श से दवाइयाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ताबंदा के लिए अपनी मुस्कुराहट रोकना दुश्वार हो गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारा इंजीनियर पोता? बड़े अब्बा ने तनकीदी निगाहों से एहसन का जायज़ा लिया। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और फर्माबरदार है मेरा बेटा। शकीला बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था उन्हें ताबंदा अपनी बहू की हैसियत से पसंद आई है। ताबंदा की वालदा ने भी तौसीफ़ी निगाहों से इस हैंडसम से लड़के को देखा, जो अब सर झुकाए बड़ी शराफत से दादी की टांगें बगैर कहे दबा रहा था। पोते तुम्हारे फर्माबरदार हैं या मेरे सामने ही एक्टिंग का मुजाहरा कर रहे हैं? बड़े अब्बा के शान बेनियाजी से कहे गए जुमले पर एहसन ने बेचैनी से पहलू बदला और दादी ने बर वक्त टांगे मारकर अपने पोते को चुप रहने का इशारा किया, जो उसकी समझ में भी आ गया था। न सिर्फ फर्माबरदार बल्कि ज़हीन और फित्तीन भी। माशाल्लाह, इंजीनियरिंग के पहले 3 सालों में यूनिवर्सिटी में टॉप करता रहा है। दादी ने एहसन की मोहब्बत में कुछ लंबी ही छोड़ दी। अबरार साहब और ताबंदा दोनों ने बौखलाकर दादी की तरफ देखा, जबकि बड़े अब्बा ताबंदा के वालदा के साथ मशवरा करने के बहाने कमरे से बाहर निकल गए थे। ये क्या कह रहे हैं अब भाई आप? क्यों मरवाएंगे? अबरार साहब घबराए। चुप रहो, उसने कौन सा यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड निकलवा कर चेक करना है? दादी ने शान बेनियाजी से जवाब दिया। फिर भी ऐसे किसी से झूठ बोलना मुनासिब नहीं। शकीला बेगम को भी एतराज़ हुआ। लो, बच्ची को तो पता है ना, जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो तुम लोगों को क्या मसला है? दादी ने मोहब्बत भरी नज़रों से ताबंदा को देखा, जो एहसन की शौक निगाहों से बौखलाई हुई थी। देख लो बेटा, सोच लो, मौका अच्छा है, वरना तुम्हारे खड़ूस दादे ने अपने जैसा कोई और खड़ूस तुम्हारे लिए भी ढूंढ लेना है। दादी की बात पर ताबंदा खौफजदा हुई। इस पॉइंट पर तो उसे सोचा ही नहीं था। एकदम ही उसे दादी पर प्यार आया। अब तो उसे जंजुआ हाउस के मकीनों के कोड्स भी समझ आने लगे थे। रही बात एहसन की सिपली की, वो भी क्लियर हो ही जानी थी, इसलिए अब ये सौदा उसे महंगा नहीं लग रहा था।
वैसे हम इतने भी नालायक नहीं जितने आपके बड़े अब्बा समझते हैं। वो बड़ी खामोशी से ताबंदा के साथ अस्पताल के लॉन में एक बेंच पर आकर बैठ गया। हाँ, सपली तो बड़े बड़े लायक लोगों की भी आ जाती है ना? ताबंदा ने अपने होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी से कहा। वैसे ताने देने में आप भी दाजी से कम नहीं, एहसन जलकर बोला तो वो मुस्कुरा दी। इसके बावजूद आप दाजी को दा लगाने से बाज नहीं आते। ये सब तो मोहब्बत भरी शरारतें हैं जो एक मोहब्बत करने वाला दिल ही समझ सकता है। यकीन करें हमारे घर में आपको कभी बोरियत का एहसास नहीं होगा। एहसन उसके सामने आन खड़ा हुआ। तो मैंने कब कहा मैं उस घर में बोर होती हूँ? ताबंदा मुस्कुराई। मैंने खुद अपनी गुनहगार कानों से सुना था जब आप मारूख से अपनी हसरतों का जिक्र कर रही थी। एहसन की बात पर वो गड़बड़ाई। फिर इस मुआवजे में जंजुआ हाउस के मकीनों का पलड़ा भारी निकला ना? एहसन के लहजे में यकीन और एतमाद की फरावानी थी। वो एक दफ़ा फिर उसके साथ बेंच पर बैठ गया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो साफ मुकरी। ठीक है फिर आजमा लें, हम जैसे मोहब्बत करने वाले बहादुर लोग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। एहसन ने सीना तान कर दावा किया। अबे ये मोहब्बत और बहादुरी के दावे बाद में कर लेना, ताबंदा के बड़े अब्बा इधर ही आ रहे हैं। फराज बेंच के पीछे से अचानक ही सामने आकर बदहवास अंदाज में बोला। मरवा दिया तुमने। एहसन खौफजदा होकर उछलकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। कहाँ हैं वो? ताबंदा भी घबराकर खड़ी हुई। खबीस इंसान, मैंने कहा भी था ध्यान रखना। एहसन ने दाएं बाएं देखते हुए बौखला कर कहा। कुछ शर्म करो, खुद तो इस गर्मी के मौसम में पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर कौवों के शोर के दरमियान इजहार मोहब्बत कर रहे हो और मुझे सख्त धूप में निगरानी के लिए खड़ा कर रखा था। ऊपर से लान तान भी मुझे ही कर रहे हो। फराज ने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए जलकर कहा। ये तकरीर बाद में कर लेना, ये बताओ वो हिटलर बड़े अब्बा कहाँ हैं? एहसन ने घबराकर हाथ के इशारे से पूछा। वो तो एसी वाले कमरे में बैठे फालूदा खा रहे हैं जो मैं उनको मसरूफ़ रखने के लिए अंदर देकर आया हूँ। फराज की बात पर एहसन की रुकी हुई सांसें बहाल हुई। देख लिया आपने इनकी बहादुरी? फराज ने कहकहा लगाकर ताबंदा से आँख के इशारे से पूछा तो उन दोनों को उसकी शरारत समझ आ गई थी। अरे बड़े अब्बा! ताबंदा ने घबराकर उनकी पुश्त की तरफ इशारा किया। दोनों घबराकर उछले। कहाँ हैं? दोनों खौफजदा अंदाज में मुड़े। ताबंदा के हलक से निकलने वाली हंसी बड़ी बेसाख्ता थी। दोनों को एक सेकंड में उसका मजाक समझ आ गया था। देख ली मैंने आपकी बहादुरी भी। ताबंदा की शरारत पर दोनों हंसे और फिर हंसते ही चले गए। उनको अंदाज़ा हो गया था जंजुआ हाउस की ज़िंदगी से भरपूर हंसते मुस्कुराते लोगों में एक और इजाफा होने वाला था। और यहाँ होता है हमारा ये नावल ख़त्म। तो अब आप बताएं आपको ये नावल कैसा लगा। और प्लीज़ लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।